السلام علیکم۔ اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گر آئینہ دیکھا ہوتا۔ ناول کی رائٹر ہیں کنیز نبوی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ حویلی شاہ عبدالعلی کے لمبے برآمدے میں تخت پر بیٹھی ہوئی بی بی مریم نے یاسین شریف مکمل کر کے پانی پر دم کیا اور گلاس پاپی شیدن جشن کو تھما کر کہا، یہ کوار دلہن کو پلا دو۔ بسم اللہ کہتے ہوئے پاپی شیدن نے گلاس تھاما اور کمرے کے دروازے پر دستک دے کر دائی کو گلاس تھما کر جی جی کوار کو پلانے کی تاکید کی۔ واپس آ کر بی بی مریم کے پیر دبانے لگی۔ جی جی اماں تسلی رکھیں، اللہ نے چاہا تو اس دفعہ بھی بابا سائی کا وارث ہی آئے گا۔ اب کہ امیرہ ملا نے تسلی دی۔ جی جی اماں نے متبسم ہو کر آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور اضطراری انداز میں سبز مخمل کے گاؤ تکیے کے نیچے سے تسبیح نکالی۔ پھاپھی کو ہاتھ کے اشارے سے منع کر کے پاؤں تخت پوش پر سمیٹ کر چار زانوں بیٹھ گئی۔ فکر و پریشانی ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ الحاج عطا رسول شاہ کے گھر یہ دوسری امید تھی، وہ بھی 5 سال کے بعد۔ بی بی مریم کو آپ کی بار بھی پوتے کی خواہش تھی۔ اس نے بیٹی نہ ہونے کی کتنی دعائیں مانگی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ انہوں نے تسبیح ختم کر کے پھر دوسری پڑھنی شروع کی۔ دائی اندر سے نمودار ہوئی۔ جی جی اماں مبارک ہو، دائی نے آہستہ آواز میں کہا۔ انہوں نے تسبیح پڑھتے ہوئے دائی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ تسبیح کے دانے پر ٹھہر سا گیا۔ دائی کے سنجیدہ چہرے نے انہیں باور کرا دیا کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ بابا سائی کے گھر بیٹی ہوئی ہے، دائی نے استفہامیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ بی بی مریم کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ جی جی اماں مبارک ہو۔ ہاں ہاں جی جی، اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے چھوٹی بی بی کو۔ ویسے بھی اس حویلی کو ایک بچی کی ضرورت تھی۔ پاپی شیدن نے اپنے مخصوص حبشی لہجے میں ہاتھ لہرا کر کہا۔ ہاں خیر مبارک، بی بی مریم نے ایک گہری سانس لے کر جواب دیا۔ امیرہ تم بھی اب گھر جاؤ، تھک گئی ہوگی، آخر کو امید سے ہو۔ انہوں نے پسماندہ آواز میں امیرہ کو ہدایت کی اور خود وہیں تخت پر لیٹ گئی۔ پاپی شیدن پھر سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی اور وہ یادوں کی لہروں میں بہنے لگی۔ آہ میری فردوس، بیٹی کا نام سانس بن کے روح کی گہرائیوں سے نکلا، لبوں میں پھنس کے رہ گیا۔ شاہ عبدالعلی کتنا خوش ہوا تھا اس کی پیدائش پر، اور ان کی ساس رنجیدہ، اور اب وہ خود ساس بن کر پوتی کی پیدائش پر رنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس وقت تو ساس کے رنج پہ غصہ آیا تھا، مگر گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا رنج صحیح تھا۔ وہ بھی تو پوتی کے مقدر سے ڈرتی تھی، اور اب میں بھی پوتی کی قسمت سے خوفزدہ ہوں۔ کتنی دعائیں مانگی اللہ سائی سے کہ اس گھر میں بیٹی نہ دے، اس گھر کی بیٹی کے نصیب اچھے نہیں ہوتے۔ مالک اب دی ہے تو اس کے نصیب اچھے کر دے۔ اس دعا پہ آنسوں نے ان کی پلکوں پر آ کر آمین کہا تھا۔ تب بھی فجر کی اذان ہوئی اور وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ پاپی نے ان کی پلکوں پر آنسوں کو پرتاسف نظروں سے دیکھا اور ان کے لیے جائے نماز بچھانے چل دی۔ وہ نماز پڑھ کر ابھی بیٹھی ہی تھی، تب عطا رسول شاہ مسجد سے سیدھا ان کے پاس چلا آیا۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے۔ انہوں نے بیٹے کی پیشانی چوم کر کہا۔ اماں جی جی آپ میرے ساتھ چلیں، میری بیٹی کو مجھ سے پہلے آپ دیکھیں گی۔ نہیں بیٹا، تم جا کر اس کا نام رکھو، میں اشراق پڑھ کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تب تک انتظار کر لیتا ہوں۔ عطا رسول شاہ نے گہری نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں بیٹا، میری نحوست اس پر پڑ جائے یہ میں نہیں چاہتی۔ اماں جی جی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب وہم ہے آپ کا۔ وہم؟ کیسا وہم؟ عطا رسول شاہ یہ تو حقیقت ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں، جب تمہاری اچھی بلی پھوپھی کو اچانک پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے، اور تمہاری بہن 10 سال سے ہم سے بچھڑی ہوئی ہے، ان دونوں کو دادیوں نے ہی دیکھ کر پہلے گود میں اٹھایا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ پہلے تو اسے گود میں اٹھائے۔ میں اسی وہم ہی کو تو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ باتیں ہمارے خاندان میں جڑ پکڑ چکی ہیں، اور میں اس جڑ ہی کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اماں جی جی، جب آپ اس وہم پر اتنا پختہ یقین کریں گی تو یہ واقعی یقین میں بدل جائے گا۔ بات صرف یقین کی ہوتی ہے، وہم شک کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ پھپھو اور دادی کی قسمت میں یہی تھا، اس میں کسی کا دوش نہیں۔ عطا رسول شاہ نے مدلل انداز میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے کہہ دیا کہ میں تمہاری بیٹی کو تمہارے نام رکھنے سے پہلے نہیں دیکھوں گی تو پھر تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ بی بی مریم نے آپ کی بار خاصے ناراض لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے اماں جی جی، میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ جب تک آپ اسے گود میں نہ اٹھائیں گی تب تک نہ میں اس کا نام رکھوں گا اور نہ ہی دیکھوں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھر وہ بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئیں۔ ان کے خاندان کے لیے یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ پوتی کا نام رکھنے سے پہلے اگر اس کی دادی گود میں اٹھائیں تو اس کے نصیب اچھے نہیں ہوتے، اور مثال ان کی نند اور بیٹی کی دی جاتی۔ سید عطا رسول شاہ اسی وہم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ نورالعین جس کی پیدائش پر رنج و غم نے اس کا استقبال کیا تھا، وہ اب بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ سب کی زندگی
بنتی جا رہی تھی۔ اس کی توتلی باتیں سب کو متوجہ کرتیں۔ باپ کو دیکھ کر جوش و خروش سے اس کی طرف بڑھنا، پھر بیچ میں ہی گر جانا، دادی کے ہاتھ سے اکثر تسبیح چھیننے کی کوشش کرنا، کبھی ان کے چشمے پر اچانک چپٹنا، شام مراد کو دیکھ کر پاپا کہہ کر مچل جانا، پھر ان کی گود میں بیٹھ کر تالیاں بجانا۔ اس کی ہر ادا پر وہ سب نثار ہو جاتے۔ وہ مسکراتی تو سب کھل اٹھتے، وہ روتی تو سارا گھر پریشان ہو جاتا، وہ سب کی توجہ کا مرکز بنتی رہتی۔ اماں نور جب کھلکھلاتی ہے تو میرا دل ہمک ہمک کر کسی شرارتی بچے کی طرح ناچنے لگتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ میرے چار سو خوشیاں بکھیر دیتی ہے۔ عطا رسول شاہ نے خوشی سے معمول لہجے میں اپنی کیفیت ماں سے بیان کی۔ بی بی مریم نے متبسم ہو کر نگاہ پرشفقت اپنے ساتھ تخت پر بیٹھے بیٹے پر ڈالی اور اقرار میں گردن ہلا دی۔ بیٹی ہمیشہ سے باپ کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتی ہے، انہوں نے کہا۔ بیٹا بھی تو پیارا ہوتا ہے، مگر نور کے لیے میرے احساسات بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر انہوں نے بھرپور انداز میں مسکرا کر عالم و فاضل بیٹے کو دیکھا۔ اماں جی جی بیٹی آخر اتنی پیاری کیوں ہوتی ہے؟ وقت کے جیت عالم کے لہجے میں بڑی معصومیت تھی۔ پرایا دھن ہوتی ہے نا، اس لیے پرایا دھن تو پرایا دھن ہوتا ہے، کتنی حفاظت و محبت سے رکھو، دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر پھر گویا ہوئیں۔ بیٹی کی مثل بھی چاند جیسی ہوتی ہے، کتنا ہی روشن، کتنا ہی منور، مگر بے داغ نہیں۔ کتنی ہی محبت سے کیوں نہ پالو پوسو، مگر جدائی کا داغ تو لگ ہی جاتا ہے، اور جب پرائی ہوتی ہے تو سارے رشتے ناطے بیکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کسی اور کی ملکیت بن جاتی ہے، اس کی اپنی زندگی تو کہیں گم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں بیٹیاں چھوٹی ہوں تو مصری کی ڈلیاں، بڑی ہوں تو زہر کی پوڑیاں۔ ڈر لگتا ہے ان کے مقدر سے کہ اماوس جیسا سیاہ نہ ہو۔ روشن مقدر والی بیٹی ہو تو والدین بھی جھوٹتے ہیں، ورنہ تو لمحہ لمحہ دکھ سے مرتے رہتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے آپ دیدہ ہو گئیں۔ عطا رسول شاہ کو یہ احساس بڑی شدت سے ہوا کہ نادانستگی میں ہی صحیح اس نے ماں کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے۔ ہر طرف گہما گہمی شور و غل مچا ہوا تھا، ساری حویلی بقعہ نور بنی ہوئی تھی۔ نیچے بچھی ہوئی چٹائیوں پر عورتیں بیٹھی تھیں، ان میں کچھ گاؤں کی، کچھ ارد گرد کے گاؤں کی، اور کچھ قریبی مقتدین تھیں جنہیں خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا کیونکہ آج نورالعین کی رسم بسم اللہ تھی۔ بی بی مریم یہ گہما گہمی بڑی خوشگن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تخت کو برآمدے سے نکال کر صحن میں رکھ کر سجایا گیا تھا، چاروں جانب لوگ تھے، خوشیاں تھیں، روشنیاں تھیں۔ بابا سائیں چھوٹی بی بی کو لے کر آ رہے ہیں، سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو اطلاع دی گئی۔ بیک وقت کئی نظریں اٹھی تھیں جن میں تحیر بھی تھا، خوشی اور عقیدت بھی۔ بابا سائیں خود اٹھا کر لا رہے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں بیٹی سے۔ پرمسرت انداز میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ عطا رسول شاہ پریوں جیسی نورالعین کو گود میں لیے آ رہے تھے، ان کے پیچھے شاہ مراد ماں کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ سیدھا ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نور کو بیچ میں بٹھا کر سپارہ دیا گیا۔ بی بی مریم نے سرک کر پوتے اور بہو کے لیے جگہ بنائی۔ اماں آپ شروع کریں۔ نہیں بیٹا، اللہ نے تجھے علم سے نوازا ہے، پہلا سبق تو ہی دے۔ 5 سالہ نور کو پہلا سبق باپ نے دیا۔ جوں ہی اس نے بسم اللہ پڑھ کر الف پڑھا، مبارک مبارک کا شور بلند ہوا۔ آگے کیا پڑھا کسی نے نہیں سنا۔ عورتیں اٹھ اٹھ کر بی بی مریم کے گلے لگ کر اور ہاتھ چوم کر ان کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ ان سب پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے، ہار پہنائے جا رہے تھے، عجیب مسرت و خوشی کا سماں بندھا ہوا تھا۔ ایسے میں وہ اٹھیں، اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی۔ کتنا دل کرتا ہے ہر موقع پر کہ وہ بھی ساتھ ہو، مگر وہ تو سگے بھائی کی شادی پر بھی نہیں تھی۔ وہ بار بار آبدیدہ ہو رہی تھی، یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بیٹی کی خوشی کو اداسی میں بدل دیں۔ کنوار، تم جا کر انتظام دیکھو، ایسا نہ ہو کہ کوئی رہ جائے۔ مائیوں، کام والیوں سے کہو سب کو دھیان سے کھانا کھلائیں۔ وہ توجہ بٹانے کے لیے بہو کو ہدایت دینے لگیں۔ بابا سائی کی حویلی کا لنگر تیار کرنا امیرہ ملا کے ذمے تھا۔ اس کی ایک بیٹی نورہ جو نورالعین کی ہی ہم عمر تھی، اس کے دل میں پہلی خواہش نور بی بی کی رسم میں بسم اللہ کی رات جاگی تھی۔ جب اس نے امیرہ سے ضد کی کہ مجھے بھی ایسا ہی تاج پہناؤ جیسا نور بی بی نے پہنا ہوا ہے، اس کی ماں نے بجائے اسے بہلانے کے جھڑک دیا۔ پاگل ہوئی ہے، وہ تو بابا سائیں کی بیٹی ہے اور تو غلاموں مچھیرے کی، کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ اس جھڑک نے اسے اور تیش دلایا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تنگ آ کر اس کی ماں نے اسے زمین پر پٹک دیا اور خود کام میں لگ گئی۔ چند ایک عورتوں نے پوچھا تو بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ وہیں زمین پر روتے روتے سو گئی۔ صبح تک وہ یہ بات بھول چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی ماں اسے جی جی اماں کے پاس لے آئی کہ اسے بھی سپارہ پڑھائیں۔ جی جی اماں نے اسے مسکرا کر سپارہ تھمایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھا کر سبق دیا۔ اس وقت بھی اس کا کتنا دل چاہا کہ کوئی ایک ہار ہی اس کے گلے میں ڈال دے، مگر یہ بات مارے ڈر کے وہ کہہ نہ سکی۔ اسے یاد تھی وہ ڈانٹ جو اس کے باپ نے پلائی تھی تاج والی ضد پر۔ وہ دیکھتی نور بی بی کھانا نہیں کھاتی اور جی جی کنوار نوالا ہاتھ میں لے کر اس کے پیچھے دوڑتی رہتی، مگر نور بی بی چند نوالوں کے بعد کھانے سے انکار کر دیتی۔
پھر جیجی کوار کھلونوں کا لالچ دیتی، تب بھی وہ چند نوالے اور کھاتی۔ اس کا بھی دل چاہتا ایک بار ہی صحیح۔ اماں بھی یوں میرے پیچھے نوالا لیے دوڑتی رہی اور وہ نخرے کرے تو اسے بھی کھلونوں کا لالچ دے، مگر اس کی ماں کو تو یاد ہی نہیں آتا کہ کھانے کا وقت گزر گیا ہے۔ جب بھوک زیادہ ستاتی تو وہ خود ہی جا کر کھانا مانگتی۔ امیدہ اسے کھانا دے کر ڈانٹتی، اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر خود سے وقت پر کھانا نہیں کھاتی، اتنے کام ہے میرے اوپر، اب یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ نوابزادی آؤ کھانا کھا لو۔ اس کی خواہش لبوں پر ہی دم توڑ دیتی۔ اسے حیرت ہوتی کہ نور بی بی کو آخر بھوک کیوں نہیں لگتی۔ تب وہ اس بات سے بے خبر تھی اور دوسری بہت سی چیزیں کھانے کے بعد بھوک کیسے لگ سکتی ہے۔ وہ تو صرف روٹی کھاتی تھی، روٹی جو نہ ملے تو بندہ دین بھی بیچ دیتا ہے۔ جوں ہی عطا رسول شاہ گھر میں داخل ہوئے وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ بابا میری چیزیں، اور انہوں نے ڈھیر سارے کپڑے، کھلونے، چاکلیٹ، چپس کے پیکٹ اس کو تھمائے۔ ساری لسٹ اس نے بیٹھ کر بھائی سے لکھوائی تھی اور شاہ مراد اس کی ہر فرمائش مسکرا کر لکھتا رہا۔ یہ ساری شاپنگ اس نے ہی کراچی سے کر کے باپ کے ہاتھوں بھجوائی تھی، جو اسے کالج میں داخل کروانے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے۔ بی بی مریم نے پہلے تو مخالفت کی کہ پوتا نظروں کے سامنے سے دور نہ ہو، مگر بیٹے نے آخر انہیں قائل کر ہی لیا۔ اماں، آج کل انگریزی کا دور ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ تعلیم بھی حاصل کرے، تو ہم نے کون سی اسے نوکری کروانی ہے؟ اسے سنبھالنی تو باپ دادا کی گدی ہی ہے۔ ویسے بھی کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے، حدیث کا علم حاصل کیا ہے اس نے، علم فقہ اپنے مدرسے سے پڑھا ہے، یہ مدرسے ہی تو اسے سنبھالنا ہے، کون سا انگریزی اسکول چلانا ہے؟ بیٹے کی بات پر انہیں غصہ آ گیا تھا۔ لو، دین کے علم کی تو کوئی قدر ہی نہیں، جسے دیکھو انگریزی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اماں، کیوں نہیں؟ دین کے علم کی قدر ہزاروں بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، ان کے والدین کو اس علم کی قدر ہے، تبھی تو میلوں دور چھوڑ جاتے ہیں بچوں کو۔ مگر اماں جی، دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، اسلام نے تو اسے منع نہیں کیا۔ بھلا آپ خود ہی بتائیں کہ ابھی میں نے ہی اپنے مدرسے کے پڑھے ہوئے چند لڑکوں کو ڈھونڈ کر دور دراز کی مسجدوں میں پیش امامی دلوائی ہے، وہ بھی صرف 1,500-2,000 پر۔ مدرسوں سے پڑھ کر نوجوان جب نکلتے ہیں تو ان کو کوئی مسجد ہی نہیں ملتی، نہ ہی نوکری، اب وہ کدھر جائیں؟ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ شاہ مراد دنیاوی تعلیم حاصل کرے، تو پھر ہم اپنے مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ یہ نظام بھی متعارف کروائیں، تاکہ جب کوئی شاگرد پڑھ کر یہاں سے نکلے تو اسے کہیں نہ کہیں روزگار ضرور مل جائے۔ آخر کو مدرسہ شاہ مراد نے ہی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے بڑی رسانیت سے ساری بات ماں کو سمجھائی۔ پر بابا عطا رسول شاہ، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کراچی بڑا ہی بے وفا بے نیاز شہر ہے، جو بھی جاتا ہے گم ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھی کھو بیٹھتا ہے انسانوں کے جنگل میں۔ میری فردوس بھی تو کھو گئی ہے، بھلا شہر بھی بے نیاز و بے وفا ہوتے ہیں؟ اماں جی، یہ تو لوگ ہی انہیں ایسا بناتے ہیں، انہوں نے ماں کو رسانیت سے سمجھایا۔ بس اماں جی آپ فکر نہ کریں، میں جا رہا ہوں نا، اب پھپھو کو تلاش کر لوں گا۔ پوتے کے دلاسے پر وہ مسکرا دی تھی۔ اماں جی بابا سائیں، اماں مجھے ڈانٹتی ہیں، نور کے روتے ہوئے شکایت لگائی تھی۔ ان دونوں نے اس کے پیچھے آتی بی بی کوار کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ اماں، یہ بہت بدتمیز ہو گئی ہے، بار بار نورہ کو مچھیرن ملازادی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے، میں نے منع کیا تو روتے روتے آپ کے پاس آ گئی، اس نے وضاحت دی۔ تم بھی انصاف کرو کوار، بھلا بچی نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ آخر وہ غلاموں مچھیرے کی بیٹی نہیں ہے تو کس کی ہے؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا بچی نے کہ تم نے اسے ڈانٹ دیا؟ انہوں نے جز بز ہو کر شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ نور کو گود میں بٹھائے اسے منانے میں مگن تھے۔ جی پھپھو، ہمارے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کی شان تو نہیں ہے کہ وہ یوں باتیں اٹھا کے سب کے منہ پر مارتی رہے، اس نے دبی آواز میں احتجاج کیا۔ حد کرتی ہو تم بھی کوار، بچی کو بچی ہی رہنے دو، بڑی ہو گئی تو سب سمجھ جائے گی، تم تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ بی بی مریم نے ہلکے اشتعال سے کہا۔ ہاں، میں تو اس کی جیسی دشمن ہوں، وہ کہتے رک گئی اور امداد طلب نظروں سے شوہر کو دیکھا جو ہنوز خاموش بیٹھے تھے۔ سید عبدالعلی شاہ گوٹ کے وٹیرے بھی تھے، باریش، درمیانے قد، بڑے جسم کے حامل۔ ہمیشہ ان کے چہرے پر شفقت اور رحم دلی کے آثار نمایاں ہوتے۔ کوئی سوالی آتا تو ان کو خالی لوٹانا ان کی سرشت میں نہیں تھا۔ گاؤں والے ان کی رحم دلی کے گن گاتے، شادی کی تاریخ مقرر کرنی ہو، نکاح پڑھوانا ہو یا کسی نومولود کا نام تجویز کرنا ہو، سارے گاؤں کے لوگ دوڑ کر ان کے پاس آتے اور پھر جو شاہ صاحب کہہ دیں وہ پتھر پر لکیر، وقت پڑنے پر ہر ایک کے کام آتے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر لوگ انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے، ان کا ہر حکم مانتے، ان کے ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک نے سارے گاؤں میں امن و محبت کی فضا برقرار رکھی ہوئی تھی۔ مگر جب کسی بستی سے بزرگ ہستی کا سایہ اٹھ جائے تو طرح کی آفتیں اس بستی پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ شاہ گوٹ پر بھی اچانک آفت نازل ہوئی تھی۔ جب عبدالعلی شاہ دوسرے شہر ایک مذہبی جلسے میں تقریر کرنے گئے تھے اور واپس لوگوں کے کندھے پر آئے، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیلی تھی۔ لوگ روتے چیختے حویلی کی جانب بڑھے، لاش باہر والے بنگلے میں رکھی تھی اور اندر حویلی میں ماتم برپا تھا، ہر طرف چیخو پکار مچی تھی۔
17 سالہ بی بی فردوس ماں کو دلاسا دیتے دیتے خود تڑپ تڑپ کر رو پڑتی تو سب کے کلیجے منہ کو آ جاتے۔ عطا رسول شاہ کو یتیمی کا تو کچھ خاص احساس نہیں تھا، مگر ماں بہن کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگتا۔ شاہ عبدالعلی کا چھوٹا بھائی غلام نبی شاہ بنگلے میں آنے والے لوگوں سے تعزیت لے رہا تھا۔ وقتی طور پر سارا کاروبار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ درگاہ سنبھالنا، عقیدت مندوں سے ملنا، زمینوں کو دیکھنا، لوگوں کے فیصلے کرنا، سب کام غلام نبی شاہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے تھے۔ ہرس و ہوس جو ازل سے انسان کو شکار کرتے آئے ہیں، اب اسی ہرس و ہوس کا نشانہ غلام نبی شاہ تھا۔ کیا تم نے خود سنا؟ بی بی مریم نے پاپی شیدن کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں جی جی، قسم لے لیں، میں نے اپنے ان گنہگار کانوں سے سنا ہے۔ سائیں غلام نبی شاہ چھوٹے سائیں سے کہہ رہے تھے کہ عطا رسول شاہ بھی چھوٹا ہے، کچھ بھی سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے پگ میں باندھوں گا۔ تو پھر کیا کہا عبداللہ شاہ نے؟ اس نے سوئی ہوئی فردوس پر ایک نظر ڈال کر پاپی سے پوچھا۔ جی جی، یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ چھوٹے سائیں کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر سائیں غلام نبی چھوٹے سائیں کو جلد کارڈ چھپوانے کا کہہ رہے تھے، جن کو دعوت نامے بھیجے جائیں گے ان کی لسٹیں بنانے کو بھی کہہ رہے تھے۔ پاپی شیدن نے سرگوشیوں میں ساری بات بتائی۔ یہ انصاف نہیں کر رہے۔ ادا غلام نبی شاہ، پگ باندھنا، سجادہ نشین بننا صرف عطا رسول کا حق بنتا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ انہیں یہ ناانصافی نہیں کرنے دوں گی۔ مانا کہ عبداللہ شاہ کل کو اسی گھر کا داماد بنے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے بیٹے کے حق سے دستبردار ہو جاؤں۔ بی بی مریم نے دکھ سے کہا۔ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی چند عورتوں نے تائیداً سر ہلائے۔ آپ صحیح کہتی ہیں جی جی، گدی نشین عطا رسول شاہ کو ہی بننا چاہیے۔ پاپی جی جی جی، صبح غلام رسول شاہ کو ساری بات بتانا کہ وہ جا کر ادا غلام نبی سے بات کرے، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ بی بی مریم نے پاپی کو تاکید کی اور سونے کے لیے لیٹ گئیں، مگر نیند ان سے روٹھی رہی۔ پاپی ان کے پاؤں دباتی رہی اور بی بی مریم کا تکیہ بھیگتا رہا۔ عدت میں اب 15 دن رہ گئے تھے۔ رواج کے مطابق عدت ختم ہونے پر ہی بگاڑ پگ باندھتا تھا۔ ولی عہد گدی کا سجادہ نشین بنتا۔ اپنے خاندان کے بزرگ دوسرے خاندانوں کے سجادہ نشین ایک ایک ور بھل دیتے جاتے، مگر غلام نبی عطا رسول کی کم سنی کے بہانے خود بگاڑا بننا چاہتا تھا۔ دوسرے معنی میں عطا رسول سے ہمیشہ کے لیے یہ حق چھین لیا جاتا، اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا جاتا۔ وہم وسوسے انہیں پریشان کر رہے تھے، انہیں بیٹے کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ ان کی بے آواز سسکیوں پر پاپی کے ہاتھ جلدی جلدی پاؤں دبانے لگے۔ اس کے آنسو بی بی مریم کے پاؤں پر گر کر وفا کا عہد کر رہے تھے۔ دیکھ ادا غلام نبی، تمہارے پگ باندھنے کا فیصلہ غلط ہے، یہ ہماری ریتوں رسموں کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں پگ پگاڑے کا بڑا بیٹا باندھتا ہے۔ سندھ کے رواج کے مطابق پگدار کے بیٹے کی موجودگی میں بھائی پگ نہیں باندھ سکتا۔ غلام رسول نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ غلام نبی تھوڑی دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اس سے بھی زیادہ ٹھنڈے مزاج سے کہا۔ دیکھ ادا غلام رسول، عطا رسول ابھی بہت چھوٹا ہے، نہ درگاہ سنبھال سکتا ہے اور نہ مرید اور لنگر کا انتظام دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ اس قابل ہو جائے گا تو میں سب کچھ اس کے حوالے کر دوں گا۔ ابھی وہ چھوٹا ہے، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو خواہ مخواہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے۔ غلام نبی کا لہجہ آخر میں عجیب ہو گیا۔ غلام رسول نے اپنے آپ کو نشانہ بنتے دیکھا تو رسانیت سے بات سنبھالی۔ ادا، ذاتی طور پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ کے ایسا کرنے سے خاندان بھر میں نئے تنازع کھڑے ہو جائیں گے۔ کل کلا کوئی چھوٹا بھائی طاقتور ہو گیا تو بڑے بھائی کی پگ کو نہیں مانے گا، اپنے زور پر خود پگدار بن جائے گا، اور خاندان والے، مرید اور دوست بھی آپ کا یہ فیصلہ نہیں مانیں گے، ورنہ میرے دل میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ عطا رسول کے چاچے ہیں، شرعی وارث ہیں، جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ مجھے تو ادی مریم کا پیغام ملا، سو میں آپ سے بات کرنے آ گیا۔ غلام نبی ان کے مصالحانہ انداز پر نرم پڑ گیا۔ ٹھیک ہے ادا، بھاجائی مریم نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر چل کر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں اوطاق مردان خانے سے نکل کر حویلی میں آئے۔ پاپی شیدن نے جوں ہی دونوں کو حویلی میں آتے دیکھا تو سیدھی ان کے پاس آئی۔ سلام سائیں۔ ہاں پاپی، ادی مریم کو کہو ادا غلام نبی بات کرنے آیا ہے۔ پر سائیں جی جی تو ابھی عدت میں ہے، پردہ کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے چری پاگل، ہم برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ ادی کمرے ہی میں بیٹھی رہے۔ اب تھلی خالی بات کرنے میں تو حرج نہیں ہے نا؟ حاضر سائیں، میں ابھی اطلاع کرتی ہوں۔ پاپی بات سمجھ کر اندر بڑھی تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ بی بی مریم نے ان دونوں کی بات سمجھنے سننے کے بعد ان سے کہا کہ زمینیں، درگاہ، لنگر، مرید سب کچھ ادا غلام نبی سنبھالے، مگر پگ عطا رسول ہی باندھے گا۔ غلام نبی اس تجویز پر اچھا خاصا ناراض ہوا۔ میں کوئی نوکر نہیں ہوں جو سب کچھ سنبھال کر بھی پگ نہ باندھوں گا۔ ادا، اگر آپ ہماری یہ بات نہیں مانتے تو برادری، مریدوں، عالموں کو بلا کر فیصلہ کروا لیں، پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں بھی قبول ہوگا۔ بی بی مریم نے حتمی انداز اختیار کیا۔ غلام رسول شاہ دونوں کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ ہاں بھاجائی، فیصلے کی پگ تو ہم نے آپ کو بندھائی ہے نا، ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاتے ہیں اندر، آپ لوگوں نے خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ غلام نبی آگ بگولا ہو گیا۔
ہاں ہاں میں سب سمجھتا ہوں کہ کس نے ورگلایا ہے آپ کو۔ اس نے غلام رسول کو تیز نظروں سے دیکھا۔ غلام رسول اپنی غیر جانبداری کے باوجود مجرم بن گیا تھا۔ بالآخر غلام نبی کو اپنی خواہش سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کو بی بی مریم سے یہ توقع نہیں تھی۔ عطا رسول کی کمسنی کا بہانہ نہایت ہی موزوں تھا جو وہ برادری کے سامنے بیان کرتا، مگر غلام رسول کی آمد نے ان کی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا تھا۔ اب وہ پگ باندھتا تو سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، مگر یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کی ہوئی تھی کہ بی بی مریم کو یہ خبر کیسے پہنچی۔ عدت کے آخری دن لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو چکے تھے۔ دوسری گدیوں کے معززین بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا بی بی مریم کا اضطراب بڑھتا گیا۔ آنے والی عورتوں سے بھی وہ صحیح طور سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کر وہ تخت پر بیٹھی، اسی وقت پاپی شدن نے آ کر ان کے کان میں مبارکباد دی۔ جی پگ عطا رسول شاہ کو باندھ دی گئی ہے اور اسے پہلا ور بل سائیں غلام نبی شاہ نے دیا ہے۔ بی بی مریم کے اضطراب میں ایک دم سے کمی آئی تھی۔ ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے پاپی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد عطا رسول پگ باندھنے غلام نبی شاہ کا ہاتھ تھامے حویلی میں داخل ہوا۔ عورتیں اس نوعمر سجادہ نشین کے ہاتھ چومنے لگی، مگر جب وہ ماں کے گلے لگ کر خود بھی رو پڑا تو سب ہی پر ایک بار پھر رگ طاری ہو گئی تھی۔ وہ منظر اداسی اور سوگواری کا جب اچانک عطا رسول کو ادراک ہوا تھا کہ وہ یتیم ہو گیا ہے اور اس بڑھ کے پگ کے بلوں میں خاندانی عزت و ناموس ذمہ داری کو باندھ دیا گیا ہے، بہت بڑا بوجھ جو اب اسے اٹھانا ہے۔ اس منظر کی رکت میں اس وقت اور اضافہ ہوا جب غلام نبی نے بی بی مریم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھاجائی صبر کرو۔ تب بی بی مریم نے آنسوؤں کے بیچ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر وہ کسی بھی طرح کے رنجش، غصے، نفرت کو ان کے چہرے پر نہ ڈھونڈ سکیں۔ عطا رسول اتنا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ابھی چھوٹا ہے، اسی لیے سارا انتظام آپ ہی کے سپرد ہے۔ بی بی مریم کے کہنے پر غلام نبی نے ہلکے سے اسبات میں سر کو جنبش دی اور واپس لوٹ گیا۔ مگر ادا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کی برسی نہیں گزری اور بیٹی کی شادی ہو جائے؟ غلام نبی نے اسے ربیع کی فصل کا حساب دے کر عبداللہ شاہ کی شادی کی بات چھیڑی تو بی بی مریم نے حیران ہو کر انکار کیا تھا۔ دیکھو بھاجائی، شروع میں تو کسی بات کی منع نہیں ہے، اور ویسے بھی ادا کو گزرے 8 ماہ تو ہو ہی گئے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ادا، مگر گاؤں والوں نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں روک دی ہیں برسی تک، تو ایسے میں خود انہی کی بیٹی کی شادی زیب تو نہیں دیتی نا؟ مگر بھاجائی، لوگوں کو ہم نے تو منع نہیں کیا، انہوں نے خود سے یہ فیصلے کیے ہیں۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، جب لوگوں کو اتنا خیال ہے پھر یہ ہمارے تو گھر کا واقعہ ہے۔ بی بی مریم ان کی بات بیچ میں کاٹ کر استجابیہ لہجے میں بولی، بھاجائی یہ تقریب سادگی سے بھی تو ہو سکتی ہے، بغیر ڈھول باجے کے۔ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، صرف رخصتی ہی تو کرنا ہے، وہ سادگی سے کر دیں۔ غلام نبی دبے دبے غصے سے بولا، ادا لوگ ہنسی اڑائیں گے، آخر آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ 3-4 ماہ ٹھہر جائیں، پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ بی بی مریم نے التجا کی، بھاجائی آپ تو صرف اپنی ہی کرتی ہیں، کبھی کبھی کسی کی بات مان بھی لینا چاہیے، مگر کیا کیا جائے، یہ ہماری قسمت کہ ادا عبدالعلی کے بعد ہمیں عورتوں کے آگے سر جھکانا پڑا۔ دوش کس کو دیں، اپنے نصیب کو یا موت کو، جو مرد مار کر چلی گئی۔ صحیح کہتے ہیں، مرد سردار کے مرنے پر گھوٹ اجڑ جاتے ہیں۔ وہ غصے میں اٹھ کر چلا گیا اور بی بی مریم اس کے دھیمے لہجے میں چھپے طنز پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ جی حوصلہ کریں، پاپی نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ تم نے سنا پاپی، ادا غلام نبی نے طنز کے تیروں سے میرا جگر چھلنی کر دیا۔ کیا کچھ نہیں سنا گیا مجھے؟ اب بتاؤ تم لوگ، جس کے لیے لوگوں کے آنسو تک خشک نہیں ہوئے، اس کی بیٹی بیاہ دوں؟ ارے یہاں تو کوئی کمی مر جائے تو اس کی بھی برسی تک خوشیاں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو سید عبدالعلی شاہ تھے، شاہ گوٹ کے سیدوں کا گدی نشین سردار، کیسے بیاہ دوں یکدم اس کی بیٹی؟ دنیا تھوکے گی نہیں ہم پر؟ جی آپ نے صحیح کیا جو چھوٹے سائی کو انکار کر دیا، بالکل صحیح فیصلہ ہے آپ کا۔ امیرہ نے اس کی ہمت بندھائی، یہ بیوگی کا بوجھ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، کمر بھی جھکا دیتا ہے اور سر بھی۔ زبان کھولو تو بے حیائی، فیصلہ کرو تو مرد، مرنے کا تانا، کہیں آ جاؤ تو آوارہ کہلاؤ، آخر زندہ جی جائے تو کہاں جائے؟ ہاں جی ایسا عمل تو کسی کے پاس نہیں ہے جس سے سب راضی ہوں، خوش ہوں۔ بھلا 4 سجن 4 دشمن تو سبھی کے ہوتے ہیں نا؟ آپ دل پر نہ لیں یہ بات، اگر ایسی باتوں کو دیکھیں گی تو بی بی فردوس اور سائیں عطا رسول کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ان کو کون حوصلہ دے گا آپ کے سوا؟ پاپی کے سمجھانے پر بی بی مریم نے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ عبدالعلی شاہ کی برسی کو 3 روز گزر گئے تھے۔ بی بی مریم مہمانوں کا ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ انہوں نے غلام نبی کو آتے دیکھ کر پاپی کو ہدایت دی کہ اتاق میں ناشتہ دھیان سے بھجوائے اور خود صحن سے گزر کر برآمدے میں آئے۔ ادا بھلی کرے آیا۔ انہوں نے غلام نبی کو خوش آمدید کہا اور وہیں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بھلائی بھاجائی، غلام نبی جواب دے کر تخت پر بیٹھ گیا۔ بھاجائی، ادا کی برسی بھی گزر گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ شاہ کی شادی کی تاریخ رکھ دوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے زمین کو گھورتے ہوئے کہا۔ ادا آپ دھنی مالک ہیں، جو آپ کی مرضی۔ اس نے بھویں اچکا کر بی بی مریم کو دیکھا۔ ہاں تو پھر شعبان کی 19ویں تاریخ کیسی رہے گی؟ ٹھیک ہے ادا، جیسے آپ کی مرضی۔
بی بی مریم کے جیسے آپ کی مرضی کہنے پر وہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر اٹھ گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طنزیہ مسکراہٹ اور چہرے کے تاثرات بھی وہ کام کر جاتے ہیں جو کوئی طنزیہ جملہ بھی نہ کر سکے۔ وہ بھی غلام نبی کے چہرے کے تاثرات پر کٹ کر رہ گئیں۔ جی جی چھوٹے سائیں کیا کہہ رہے تھے؟ کیا تاریخ لینے آئے تھے؟ پاپی کے پوچھنے پر وہ اپنی سوچ سے چونک گئی۔ ہاں 27 تاریخ اگلے ماہ کی، وہ اب دیدہ ہو گئیں۔ ہاں جی جی بیٹی کی روٹی تو بادشاہ کے گھر بھی نہیں۔ پاپی گہری سانس لے کر بولی۔ بی بی مریم کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ تو پیغمبر کی سنت ہے، پر پاپی بکری کا بچہ پالتے ہیں تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے۔ یہ تو بیٹی کا معاملہ ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا پالو پوسو، جوان کرو پھر کسی کو دے دو۔ اپنے تو سارے اختیار چھن جاتے ہیں، بس اللہ نمانیوں کے نصیب اچھے کرے، ورنہ مانٹو والدین کے لیے تو درد ہی درد، غم ہی غم ہے۔ ہاں جی جی برابر صحیح کہتی ہیں آپ۔ پتہ نہیں کیا بات ہے پاپی، کبھی کبھی میرے دل میں ہول اٹھنے لگتے ہیں، دل کرتا ہے اپنی فردوس ان کے حوالے نہ کروں، مگر ایک تو عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا، دوسری بات یہ کہ بڑے سائیں نے زبان دی ہوئی ہے، کیسے پھروں اس زبان سے؟ ان کے دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی۔ جی جی آپ تو خواہ مخواہ ہول رہی ہیں۔ اب بھلا جی جی فردوس کوئی غیروں میں تھوڑی جا رہی ہے، اپنے چاچے کے ہاں ہی تو جا رہی ہے، وہ اس کا باپ جتنا ہی خیال رکھے گا۔ پاپی کی تسلی پر وہ پھیکی ہنسی ہنس دی۔ پاپی ماسی نہ ماں، چچا نہ باپ، ارے چری کے زمانے کی بات کرتی ہے، اب تو سگے رشتوں کی بھی خوشبو ختم ہو گئی ہے، خواہ مخواہ کی توقعات رکھ کر کیوں اپنے آپ کو کانٹوں سے زخمی کروائیں؟ ان کے کہنے پر پاپی تائیداً زور زور سے سر ہلانے لگی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر یاسین شریف کا ورد کر رہی تھی، تبھی پاپی دوڑتی آئی۔ جی جی وہ چھوٹے سائی والے چلے گئے۔ بی بی مریم نے جزدان کا کونا بطور نشانی صفحے میں ڈال کر یاسین رحل میں رکھی۔ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں کہاں گئے، وہ ہانپ رہی تھی، گھر سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کہاں چلے گئے؟ ارے گئے ہوں گے کہیں کسی دعوت پر، بھا برادری میں۔ نہیں جی جی نہیں، وہ ہاتھ دائیں بائیں ہلاتے ہوئے بولی، وہ تو سامان بھی ساتھ لے گئے، سارے لوگ چلے گئے گاؤں چھوڑ کر۔ کیا کہہ رہی ہو گاؤں چھوڑ گئے؟ کس نے کہا تم سے؟ بی بی مریم حواس باختہ چارپائی سے اتر آئیں۔ وہ شیدا گیا تھا زمینوں کو پانی دینے، فجر ویلے واپس آ رہا تھا تو 3 ٹرک سامان کے دیکھے، اس سے پہلے سائیں عبداللہ کی کار گزری تھی، اس نے مجھے بتایا تو بس میں دوڑ کر چھوٹے سائیں کی حویلی گئی، وہاں گیٹ پر موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا، تبھی میں دوڑ کر ادھر آئی۔ اس کی بات بے ربط اور لہجہ روحان سا تھا۔ بی بی مریم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم جلدی جاؤ، با غلام رسول کو بلا لاؤ، جلدی کرو۔ وہ برآمدے میں آ گئیں۔ پاپی عجلت میں نکل گئی۔ بی بی مریم اضطراب و بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ ابھی کل ہی تو فردوس کے ستاڑے شادی کا 7واں دن کی رسم تھی، سبھی خاندان کے لوگ آئے تھے، ادا غلام نبی کتنا خوش دکھائی دے رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ اس نے ساری کدورتیں دل سے نکال دی ہیں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دکھاوے کا جال ہے، میری فردوس مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ واہ ادا تو شکاری نکلا۔ آنسو ان کے گالوں میں پھسلتے رہے۔ وہ چھوڑے کا تیر چلا کر کیسی مات دی ہے۔ ادی یہ پھاپی کیا کہہ رہی ہے؟ ادا غلام نبی والے گھر چھوڑ گئے، غلام رسول بکلایا وہ اندر داخل ہوا۔ ہاں بھا وہ میری فردوس کو مجھ سے دور لے گئے، جاؤ ان کے پیچھے کہیں ڈھونڈو، انہیں واپس لے آؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ادی دل بڑا کرو، ہم ان کو جانے تھوڑی دیں گے، ڈھونڈ کر لے آئیں گے، آخر وہ گئے کس وقت ہیں؟ بی بی مریم کو دلاسے دے کر مڑتے ہوئے پاپی سے استفسار کیا۔ سائیں فجر کے وقت۔ اچھا ٹھیک ہے ادی، 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا، گاڑیاں تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہوں گی، مگر میں جاتا ہوں، آس پاس میں بھی لوگ بھیج کر خبر رکھواتا ہوں، بس تم دعا کرنا، بھا خدا تمہیں کامیاب لوٹائے۔ بی بی مریم ان کے پیچھے دعائیں کرتی رہی، مگر صبح سے شام ہو گئی، انہوں نے افطاری کے وقت 2 گھونٹ پانی سے روزہ کھولا تھا، پھر جا کر مصلے پر بیٹھ گئی تھی، اور جب عشاء کے وقت غلام رسول شاہ سر جھکائے گھر میں داخل ہوا تو بی بی مریم کو لگا کہ جیسے ان کی سانس رک گئی ہو۔ پھر دن گزرتے رہے، عید آ گئی، مگر ان سب کا پتہ نہ چلا، ہر جگہ سے پتہ کروایا، سارے جاننے والوں سے معلوم کیا، مگر پتہ نہیں وہ کس کونے میں جا کر چھپ گئے تھے۔ عید کے دن بھی وہ برادری میں سوئیاں بیچتے ہوئے روتی رہیں، بار بار انہیں فردوس یاد آ جاتی، کیسے اپنی سہیلیوں کے تحفے تیار کرتی تھی، نورا کے سر پر کھڑی ہوتی، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب چیزیں تیار کروا کر اپنی سہیلیوں کا انتظار کرتی، وہ آتی تو ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو جاتی، تب وہ اپنی بیٹی کو چھپ کے خوشیوں میں مگن دیکھتی تو ان کی دائمی رہنے کی دعائیں کرتی۔ وہ عید کے دن اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی رہیں۔ اس عید کے بعد اور عیدیں بھی گزر گئیں، مگر فردوس کا پھر کچھ پتہ نہ چلا۔ چند سال بعد جب عطا رسول کی شادی ہوئی تو ہر موقع اور ہر رسم پر انہیں فردوس یاد آئی، ان کی بہو غلام رسول شاہ کی بیٹی تھی، وہ بھتیجی کو دل و جان سے چاہتی، بیٹی کی کمی تو پوری نہیں ہوئی، مگر انہیں بہو کی صورت میں دوسری بیٹی ضرور مل گئی تھی۔ جب شاہ مراد کی پیدائش ہوئی تو اس دن بھی وہ ایک بار پھر شدت سے روئی تھیں۔ 5 سال کے بعد جب نورالعین پیدا ہوئی تو ان کا زخم ایک بار پھر ہرا ہو گیا۔ نورالعین کی بڑھتی عمر کے ساتھ فردوس کی یادیں بھی جوان ہوتی گئیں، وہ اب پوتی میں بیٹی کو ڈھونڈنے لگی، اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا فردوس ہی کی مانند تھا، مگر یہ اوائل عمری ہی تک رہا، بڑھتی عمر کے ساتھ اس کی شبیہ تو فردوس جیسی ہی رہی، مگر طبیعت میں جولانی آ گئی۔ فردوس خاموش، صابرین، سنجیدہ رہنے والی لڑکی تھی،
جبکہ نورالعین ضدی اپنی بات ہر صورت منوانے والی، ہر وقت ہلا گلا مچائے رکھتی۔ تب بی بی مریم سوچتی شاید اس کا نصیب فردوس سے اچھا ہو۔ بی بی مریم اس کی ڈھال تھیں، اس کی ہر جائز و ناجائز بات پوری کرتی، کسی کو اس پر روک ٹوک کا اختیار نہیں تھا۔ نتیجتاً وہ ضدی، خودسر اور متکبر ہوتی چلی گئی۔ برآمدے میں بڑے جھولے میں بیٹھے عطا رسول مطالعے میں منہمک تھے۔ تخت پر بیٹھی بی بی مریم عصر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ صحن میں برآمدے کے ستون کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی نور نے دادی اور باپ کو مشغول دیکھ کر بوریت سے منہ بنایا، تھوڑی کے نیچے بایاں ہاتھ رکھ کر کونی کرسی کی ہتھی پر ٹکائی اور حویلی کی بیرونی دیوار پر بیٹھے کوؤں کو ایک بار پھر گننے لگی۔ 25، 27، 31۔ اس نے اڑتے ہوئے 4 کوؤں کو گنتی میں شمار کیا۔ امیرہ، آج کل کوے اتنے زیادہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس نے گنتی سے اکتا کر ملازمہ سے پوچھا۔ ننھی، چھوٹی جیجی، ساریوں چاولوں کی کٹائی ہو گئی ہے نا، اسی لیے یہ رزق کی تلاش میں گھروں پر منڈلاتے پھرتے ہیں۔ چاول چنتی ہوئی امیرہ نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ امیرہ، دوپہر کی بچی ہوئی روٹی کوؤں کو ڈال دو۔ امیرہ بی بی مریم کے کہنے پر چاولوں کا تھال اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ تم آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ کب سے بور ہو رہی ہوں میں، اس نے اپنی خاص ملازمہ نجو کو ڈانٹا۔ جیجی میں کیا کرتی، اتنے سارے کپڑے دھونے تھے، سارا دن نکل گیا پھر بھی کچھ باقی رہ گئے۔ وہ ہاتھ لہرا کر بولتے ہوئے اس کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ نجو، تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کا بخار گیا ہے کہ نہیں؟ بی بی مریم نے تسبیح مکمل کر کے استفسار کیا۔ جی اماں، اب کچھ فرق ہے اس کو۔ بی بی مریم نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ نجو، یہ کوے آج کل حویلی کے کچھ زیادہ چکر نہیں لگا رہے؟ نور نے کوؤں کو روٹی ڈالتی نورہ کو دیکھ کر بآواز بلند سرگوشی کی۔ پتہ ہے جیجی، یہ نورہ پہ عاشق ہیں، تبھی دیدار کو آتے ہیں۔ اس کے استہزائیہ کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا، اتنی چھوٹی آنکھوں سے کوؤں کو وہ نظر آ جاتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں جیجی، اس کی آنکھیں کون سی بڑی ہیں، کوؤں کی آنکھوں جتنی تو ہیں، بس نظروں سے نظریں ملتی ہیں تو قرار آ جاتا ہے، اس نے تالی بجا کر اونچے انداز میں کہا۔ نور کے کہکے شروع ہو گئے۔ نورہ نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر خاموشی سے چنگیر میں پڑے ہوئے ٹکڑے زمین پر ڈالنے لگی۔ عطا رسول نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ناگواری سے ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ٹوکنا چاہتے تھے مگر بی بی مریم کو دوپٹہ منہ پر رکھے ہنسی دباتے دیکھا تو غصے سے لب بھیج لیے۔ باورچی خانے میں جاتی نورہ کی پشت کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ نور کی بدتمیزیاں اب عیب جوئی تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ اب بھی اس سے ٹوکا نہ گیا تو پتہ نہیں وہ کس حد تک جائے۔ اس کی اصلاح اب ضرور ہو گئی ہے، وہ سوچتے ہوئے جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئے۔ نورہ، جی بابا سائیں، وہ دوڑتے ہوئے آئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اسے تھما دی۔ یہ اندر کتابوں والے کمرے میں رکھ دو۔ بابا سائیں میز پہ، اس کی سہمی ہوئی آواز پر انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، وہ جو کھڑکی کے پاس شیلف یعنی الماری ہے نا، جہاں حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، ان کے برابر میں یہ کتاب بھی رکھ دو۔ وہ اسے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نورہ کو بیٹا کہنے پر انہوں نے نور کے چہرے پر حیرت دیکھی تھی، جبکہ نجو نے مذاق اڑانے والے انداز میں ہاتھ منہ پر رکھا تھا۔ یہ منظر ان کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا، مگر یہ ابتدا تھی، آج کے لیے یہ کافی تھا، وہ سوچ کر مسکرا دیے۔ امیرہ کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی۔ وہ بار بار نورہ سے کہتی کہ وہ حویلی جا کر کام کرے اور اس کی طبیعت کی خرابی کا بھی بتا دے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور خاموش بیٹھی رہی۔ او نورہ، آخر جاتی کیوں نہیں، کیوں تنگ کر رہی ہے صبح سے؟ امیرہ جو چارپائی پر لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی، دوپٹے کی گرہ ڈھیلی کر کے پھر زور سے کھینچ کر ماتھے پر باندھی۔ بولتی کیوں نہیں، کیا منہ میں مونگ پڑے ہوئے ہیں؟ امیرہ جھنجھلا گئی۔ اماں، ادھر میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ کیوں اکیلی نہیں جاؤں گی؟ کوئی کھا تو نہیں جائے گا؟ امیرہ حیرت سے بولی۔ وہ چھوٹی جیجی اور نجو مل کر میرا مذاق اڑاتی ہیں، تمہارے سامنے تو کچھ لحاظ کر لیتی ہیں۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اگر چھوٹی جیجی ہنس بول لیتی ہیں تو کیا ہوا، تو مر تھوڑی جاتی ہے، یہ صرف کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ امیرہ چڑ گئی۔ اماں، کام کی بات نہیں ہے، جتنا چاہے کروا لو، پر مجھ سے اب اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سن نورہ کہ ابا کیا کہتی ہے تیری بیٹی۔ بابا سائیں کی بیٹی کا ہنسی مذاق کرنا اب اسے اپنی بے عزتی لگتا ہے۔ یہ حویلی جا کر کام کرنے سے انکاری ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے غلاموں کے آگے دل کی بڑاس نکالنے لگی۔ چھوری پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ ارے ہماری 7 پیڑھیاں ادھر نوکری کر کے مر گئی، اب مرشدوں کی بات بھی تمہیں بری لگتی ہے؟ اوقات پہچان اپنی۔ ارے غلاموں مچیرے کی بیٹی ہے تو، جس نے ساری عمر بابا سائیں کی غلامی کی ہے۔ غلاموں کے غصے کو دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ کیسا بے حیائی کا دور آ گیا ہے، در کے غلاموں کو اب مالکوں کی بات بری لگتی ہے۔ دیکھ نورہ، میں کہہ دیتا ہوں، خبردار جو کوئی برائی کی بابا سائیں کی حوالی میں۔ ارے زبان کاٹ دوں گا میں تیری۔ کتا بھی مالک پر نہیں بھونکتا جب تک پاگل نہ ہو جائے۔ چل اٹھ جا حویلی، کتنا سج سورج چڑھ آیا ہے۔ جی اماں انتظار کر رہی ہوں گی، سارا کام کٹائی میں پڑا ہوگا۔ باپ کے کہنے پر وہ دل ہی دل میں کرتی باہر نکل گئی۔ دھریاں تھی دھاریاں مٹ موئی جانے تھیاں، مدی ڈھیرن من میں آؤں کھلیوں کے کاریاں۔ صبح تھی ساریاں نہ اٹھ نہ ہو تاکن میں، جو ازل سے غیر بگانے رہے، وہ اس مٹی بدبخت بد نصیب کے عزیز رشتہ دار نہ بن سکے۔
برائی، غصہ، کینہ تو دیوروں کے من میں تھا۔ میں تو ہنس کر انہیں مرحبا، خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ صبح طلوع سورج کے وقت جانچتی ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ پڑوسیوں کے اونٹ تو اطاقوں میں ہی نہیں ہیں۔ وہ سالوں سے یہ بیت پڑتی آ رہی تھی جس میں شاہ لطیف نے سستی کا دکھ سر معذوری میں بیان کیا ہے۔ حق ہاں، تپش تو تپش ہے، ساری ہی بری ہوتی ہے، مگر آنڈے اولاد کی تپش دکھ ہر تپش سے بری ہوتی ہے، جگر ہی جلا دیتی ہے، پامپڑ جلتا ہے پیٹ میں۔ شالا کسی کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو، بی بی مریم کہتے ہوئے رو پڑیں۔ سچی کہتی ہو جی، خدا کسی کو بھی بیٹی کی جدائی نہ دے۔ فرش پر بیٹھی ہوئی پھاپھی نے سر داہ بھری۔ نورا ان کو روتے دیکھ کر خاموشی سے برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی مریم نے چشمہ اتار کر دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی، پھر دوبارہ چشمہ لگاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے نورا کو دیکھا۔ جی اماں، آج اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ کام پہ نہیں آئیں۔ آپ مجھے کام بتا دیجیے، اس نے بی بی مریم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر جلدی سے کہا۔ انصاف ہے مائی، بی بی مریم کے بولنے سے پہلے ہی پاپی نے شہادت کی انگلی نچلے لب پر رکھتے ہوئے حیرت سے کہا، تمہاری ماں کو یہ یادگیری اب آئی ہے جب ناشتے کا وقت تنگ ہو گیا ہے، باہر اتنے سارے مہمان ناشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بابا سائیں کے پاس دوا کے لیے آئے ہیں، ان کا ناشتہ بھیجنا تو لازمی ہے، اور تمہاری ماں نے عین وقت پر جواب بھجوا دیا۔ بیمار ہی تھی تو پہلے بتایا ہوتا، پاپی طنزیہ انداز میں ہاتھ نچانا چاہ کر بولی تھی۔ وہ ہراساں ہو گئی، کیسے بتاتی کہ اس کی ماں تو اسے صبح سے کہہ رہی تھی مگر وہ ہی آنے پر تیار نہیں تھی۔ کوار ہو کوار، بی بی مریم نے پاپی کے اتنا کچھ سنانے پر اسے کچھ اور کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے بہو کو آواز دی۔ جی پھوپھو، ساس کی آواز پر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اماں کوار، ذرا باورچی خانے میں جا کر اپنی نگرانی میں ناشتہ تیار کروا کر باہر اتاق میں بھجواؤ، آج امیرہ نہیں آئی، نورا کو صحیح پتہ نہیں چلے گا۔ جاؤ پاپی، تم بھی ہاتھ بٹاؤ تاکہ جلدی سے کام ہو جائے۔ وہ جی اماں کی ہدایات پر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ نورا تم روٹیاں ڈال دو، میں سالن بناتی ہوں، پاپی نے اس کے پیچھے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پاپی تیزی سے پیاز چھیلنے میں مصروف تھی۔ جی کوار نے شاپر میں سے آلو نکال کر برآمدے میں آتی نور کو دیکھا جو طوطے کے پنجرے کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ نورا نے باورچی خانے کی کھڑکی سے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ نور، ذرا فریج میں سے گوشت نکال لاؤ۔ ماں کی آواز پر نور نے گردن موڑ کر باورچی خانے کی طرف دیکھا۔ نورا جھک کر سرحد سے آٹا گوندنے لگی۔ نجو او نجو، نور کی آواز جھنجھلاہٹ بھری تھی۔ جی کیا بات ہے؟ وہ جاڑن ہاتھ میں لیے کمرے سے نکلی۔ فریج میں سے گوشت نکال کر اماں کو دے آؤ، تکڑے جلدی۔ نور کے کہنے پر مٹھو نے پنجرے میں سے آواز دی۔ نور ہنس پڑی۔ نجو نے کمر پر ہاتھ رکھ کر مٹھو کو ایک عدد گالی سے نوازا اور فریج کی طرف بڑھ گئی۔ نور کے کہکے بلند ہوئے۔ نجو نے گوشت دیتے ہوئے گور کر نورا کو دیکھا، بویں اور کندھا اچکا کر طنزیہ انداز میں کہہ کر باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ بی بی کوار نے پہلے حیرت سے نجو کو پھر آٹا گوندتی نورا کو دیکھا مگر وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ نورا نے نظر بچا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نجو نور سے کچھ کہہ رہی تھی، نور کو اپنی طرف دیکھتے پا کر جلدی سے لکڑیاں اٹھا کر چولہے کی طرف آئی۔ اماں آپ جائیں، میں کرتی ہوں آج نگرانی۔ اس نے نور کی آواز سنی مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے چھوٹی لکڑیاں توڑ کر چولہے میں ڈالنے لگی۔ پتہ ہے چھوٹی جی، آج کل ایک نئی وبا پھیلی ہے۔ وبا؟ کون سی وبا؟ نور کی حیرت بھری آواز ابھری۔ جلنے کی۔ نجو کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہنسنے لگی۔ نورا کی لکڑیاں توڑنے کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ انگلی میں لکڑی کا ایک باریک ٹکڑا چبھ گیا، خون کا قطرہ نکل آیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے زخمی انگلی دبا کر چند قطرے اور نکالے۔ ہوش کر لڑکی، دھیان سے، لکڑیاں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ پاپی نے ڈپٹ کر کہا۔ اس نے دوپٹہ انگلی پر رکھ کر خون بند کیا، پھر چھوٹی لکڑیوں پر بڑی لکڑیاں رکھنے لگی۔ پاپی، پیاز جلنے کی بو آ رہی ہے۔ نہ چھوٹی جی، یہ بو ادھر سے آ رہی ہے۔ نجو نے گوشت کاٹتے ہوئے نورا کی طرف اشارہ کیا۔ نور، پاپی اور نجو کا مشترکہ قہقہ ابھرا۔ اس نے چھوٹی لکڑیوں کو جلتے دیکھا جو بڑی لکڑیوں کو آگ دے رہی تھی۔ یہ چھوٹی طنزیہ باتیں بھی ان چھوٹی لکڑیوں کی طرح ہوتی ہیں جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کام آگ بڑھانا ہی ہوتا ہے۔ یہی چھوٹی باتیں بڑی رنجشوں کی بنیاد بن کر دلوں میں دراڑیں، گھروں میں دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں، تو خاندانوں کا بٹوارا، محبتوں میں خسارہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی طنزیہ باتوں سے لاتعلق اپنی سوچ میں مگن ہو گئی، چونکہ اس وقت جب بی بی کوار نے آ کر کہا، ارے نورا، تیری انگلی کو کیا ہوا؟ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جی کانٹا چبھ گیا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نورا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ درد جسم میں نہیں، روح میں ہو رہا ہے، جو صرف مجھے ہی دکھتا ہے، میں ہی محسوس کر سکتی ہوں، مگر میری بھولی ماں کہتی ہے، چھوٹی جی کی ہنسی سے تو مر تھوڑی جائے گی۔ میری بھولی ماں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تن سے جسم نہیں، دل مر جاتا ہے، مرجھا کر سوکھے گلاب کی مانند ہو جاتا ہے، جس میں نہ تازگی رہتی ہے نہ خوشبو۔ اس نے اپنی سوچ کو بین کرتی عزت نفس کے پہلو میں پھینکا اور تیزی سے روٹیاں ڈالنے لگی۔ میں نورا ہوں، ملازادی نورا، نیچ ذات کا لقب میرے ساتھ نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا، مگر پھر بھی مچیرن کا طعنہ بچپن سے سماعتوں میں ٹھہر گیا ہے۔ مچیرن کوئی گالی نہیں، مگر کہنے والوں نے میرے لیے اسے گالی بنا دیا،
اور یہ گالی کہیں اور وجود میں نہیں آئی۔ بابا سائیں کی حویلی میں پلی بڑھی، اس کو پالا نور بی بی نے، نجو نے، پھاپھی نے اور ہر اس عورت نے جو حویلی میں 4 دن بھی رہنے آتی تو مجھے نورا کی بجائے اوئے مچھیرن کہہ کر بلاتی۔ میرا باپ کہتا ہے ہم میر بہر ہیں پانی کے میر، اور میں ہنستی ہوں کہ میرا باپ کتنا بھولا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں نور بی بی نے مجھے مچھیرن کہا تو میں اس سے لڑ پڑی تھی، مگر اس کے بعد جو پٹائی میری اماں نے کی کہ پھر مجھے نور بی بی سے لڑنے کی جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لگتا ہے یہ چھوری اپنی تو عاقبت خراب کرے گی، ساتھ میں ہماری بھی آخرت خراب کر کے رہے گی، نجات نہیں ہوگی اس کی۔ سیدوں کے آگے بولتی ہے، ان سے لڑتی ہے۔ جی پتہ نہیں یہ چھوری کس پر گئی ہے، ہم نے تو کبھی سر اٹھا کر آپ لوگوں سے بات تک نہیں کی، چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ اماں جی اماں کے پاؤں پڑ کر گناہ بخشوا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں امیرہ، یہ ابھی بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ جی اماں نے اپنے پیروں سے اماں کے ہاتھ ہٹا کر کہا، امیرہ اب چھوڑو اس قصے کو، بچے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ جی کوار نے میرے سر پر مسکرا کر ہاتھ پھیرا تھا اور میں ایسے مجرم کی طرح کھڑی تھی جس کو اپنی سزا پر کامل یقین ہو، مگر منصف سچائی کی روح کو چھو کر اسے زندگی کی بہار سے آشنائی دے دے۔ اس کے بعد آنے والے سالوں کے دامن میں خاموشی کے پلو سے میں چپ کے انگارے باندھ کر، صبر کے شعلوں پر من کو مار کر، دل کی بھٹی میں کم ذات ہونے کی یقین کو پکاتی رہی۔ تب میری انا کی راکھ میں کم ذات کا شک بھی مل کر راکھ ہوا اور مجھے یقین کامل ہوتا گیا کہ ہم ارذل ہیں، آج سے نہیں صدیوں سے۔ یہ ہمارا نصیب ہے، یہی ہمارا مقدر جس پر ہم صدیوں سے خوش ہیں۔ ناانصافی کا سوچ کر ہم ناشکری کے پھندے میں نہیں پھنسنا چاہتے۔ ہاں میں نے بھی اپنی قوم کی طرح اس بات پر یقین کر لیا تو پھر کیا کرنا ان تانوں پر جو ہمیں اندر سے چھلنی کرتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج تک کوئی ملا اس غلامی کو قبول نہ کرتا ہو، غلامی جو کہ آپ سے اپنا آپ، اپنا مان، ضمیر، عزت نفس بھی چھین لیتی ہے۔ سو ان سب احساسات سے منکر ہو کر بھی غلام بن گئی، اسی لیے کہ میں غلام و مچھیرے کی بیٹی ہوں جس کی پشت در پشت ہزاروں سالوں سے غلامی کے حصار میں قید پر کانیاں چلی آ رہی ہیں۔ تب وہ اپنے دل کے بہلانے کو کہتے ہیں کہ ہم میر بہر ہیں پانی کے بادشاہ، وہی بنی اسرائیل جو کہ آخری نبی کے مبعوث ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکاری ہو گئے۔ کیوں انکاری ہو گئے؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجوہات میں نبیوں کی بہتات، یعنی باپ نبی، بیٹا نبی، بھائی نبی، دادا نبی، پوتا نبی، بنی اسرائیل میں بے شمار نبی ہونے کا فخر، اللہ کی پسندیدہ قوم ہونے کا غرور اور سارے بنی آدم میں افضل ہونے کا تکبر شامل تھا۔ اب آپ سوچیں کہ آخر میں نے اتنی لمبی تمہید کس لیے باندھی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں سید غلام نبی شاہ سید عبدالعلی شاہ کا چھوٹا بھائی ہوں اور سوتیلا بھی۔ میری ماں برادری کے ایک غریب سید کی بیٹی تھی۔ میرے نانا اپنی پیرنسی کی وجہ سے میری ماں کا رشتہ سجادہ نشین عطا رسول شاہ اول کے پاس لے آیا کہ میری بیٹی آپ اپنے نکاح میں لے لیں۔ میرا سوتیلا بھائی عبدالعلی شاہ مجھ سے عمر میں 10-12 سال ہی بڑا تھا۔ ظاہر ہے کہ میری ماں سے زیادہ ماسی عبدالعلی کی ماں کی حیثیت تھی، وہی گھر کی بڑی تھی، اسی کی حکمرانی گھر پہ چلتی تھی، اور یہ تو طے ہے کہ جس گھر میں 2 سوکھنے ہوں وہاں لڑائی ضرور ہوگی۔ یوں گھریلو لڑائیوں میں دن گزرتے گئے کہ اچانک جب 12 سال کی عمر میں یتیمی کا بوجھ میرے ناتواں کندھوں پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عبدالعلی شاہ کی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، میدان کی زمین ہموار کی جا رہی تھی، جہاں شامیانے لگنے تھے، ذبح ہونے والے ڈور ڈنگر باڑے میں پہنچ چکے تھے، پورے گاؤں میں خوشی کا سما تھا، مگر جو انسان سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ شادی سے ٹھیک 15 دن پہلے میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ شادی کی خوشیوں پر غم و سوگ حاوی ہو گیا۔ ادا کی شادی ملتوی ہو گئی اور پھر ادا عبدالعلی ذمہ داریوں میں ایسے پھنسے کہ ان کی شادی چند سال تک نہ ہو سکی۔ وہ یتیمی کا بوجھ جو مجھے اٹھانا تھا وہ بھی ادا نے اٹھا لیا۔ میری پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری کو انہوں نے بخوبی نبھایا۔ میرے جوان ہونے تک میرے گھر کا راشن پہنچانا، میری اور اماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا۔ ادا ماسی اور اماں کے جھگڑوں کے بیچ کبھی بھی نہ بولے۔ 6 سال بعد جب میری عمر 18 سال ہوئی تو ادا کی شادی کی تیاریاں پھر سے شروع ہو گئی، مگر اس سے پہلے ادا نے ایک اہم کام یہ کیا کہ میرے حصے کی زمین میرے نام کر دی۔ مال مویشی میں جو حصہ میرا بنتا تھا وہ الگ سے باڑہ بنا کر مجھے دے دیا۔ میں نے مارے شرم کے ان کو کہا بھی، ادا میں نے آپ سے حصہ تو نہیں مانگا، تو وہ مسکرا کر بولے، غلام نبی میں نے تمہارا حصہ اس لیے جلد دے دیا کہ کل کلاں کو اگر میری اولاد ہو جائے تو میں ہرس کا شکار نہ ہو جاؤں کہ میری اولاد کو بھی ملکیت میں حصہ دار بننا چاہیے، کہیں میں انسان کی فطری کمزوری کا شکار ہو کر تمہارا حصہ کم نہ کر بیٹھوں۔ اس بہانے کہ میں بڑا ہوں، مدرسہ، خانقاہ اور لنگر کا انتظام میرے پاس ہے، مجھے جائیداد میں زیادہ حصہ لینے کا اختیار بھی ہے اور حق بھی، کہیں ان دلیلوں سے متاثر ہو کر میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے نفس سے۔ میری مان تو بھی اب شادی کر لے۔ ادا کی بات پر میں نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ ہمارے شرم کے مجھ سے اور کچھ بولا ہی نہ گیا، مگر یہ بات اماں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ نتیجتاً ادا کی شادی کے بعد دوسرے سال میرے پاؤں میں بھی یہ زنجیر ڈال دی گئی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ادا کے ہاں پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی اور میرے ہاں بیٹے کی۔
چند سال بعد ادا کو بیٹا ہوا تو اس کا نام بابا کے نام پر رکھا گیا، حالانکہ اس سے پہلے میرے ہاں بیٹا ہوا تھا، مگر چونکہ ادا بڑا تھا، سجادہ نشین تھا، ریت روایت کے مطابق گدی نشین کا نام بھی گدی نشین ہی رکھتا، اسی لیے میں نے بیٹے کا یہ نام نہیں رکھا۔ اگر میں رکھتا بھی تو مجھے یقین تھا کہ ادا اس پر اعتراض نہیں کرتے، مگر جو گھریلو جھگڑے تھوڑے بہت رکے تھے وہ پوری شدتوں سے شروع ہو جاتے۔ گزرتے وقت میں بچوں کے جوان ہونے پر میں نے ادا کے سامنے جولی پھیلائی تو انہوں نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ یوں عبداللہ شاہ اور فردوس کی منگنی کی بجائے نکاح کی تقریب رکھی گئی۔ ادا بہت خوش تھے، ان کے سر سے جیسے بوجھ اتر گیا تھا۔ پھر 1 سال بعد ہی ادا کا انتقال ہو گیا۔ عارضی طور پر ادا کا سارا کام میں نے سنبھال لیا، تبھی مجھ پر حرص کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے لوگوں کی محبت اور عزت گدی نشین سے دیکھی تو مجھے اس عزت اور نذرانوں کا چسکا پڑ گیا۔ میرا بھتیجا چھوٹا تھا، کسی بھی طرح کا انتظام سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، بظاہر سجادہ نشین بننے میں میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس لیے جاہ و عزت کے لیے میں یہ داؤ کھیلنے لگا۔ لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے، مجھے ہی اپنا مالک تصور کرتے، سائیں سائیں کہتے نہیں تھکتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پہلے سائیں نہیں کہتے تھے، مگر جو سرور بڑے پن کا مجھے اب ملا تھا وہ پہلے کبھی محسوس ہوا تھا۔ ایسے میں متکبر ہوتا چلا گیا۔ اسے تکبر میں جاہ و جلال کی خواہش میں وہ کچھ بھی کھو بیٹھا جو میرا حصہ تھا۔ ابلیس نے بھی جاہ و جلال ہی چاہا تھا، تب یہ آدم کے وجود کو برداشت نہ کر سکا، یوں اپنا پہلے والا مان مرتبہ بھی کھو بیٹھا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جو لوگ ابلیسی طرز فکر کو اپناتے ہیں ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جس فطری کمزوری کا شکار ہونے سے ادا ڈرتا تھا، اسی کا میں شکار ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کی پیدائش سے پہلے مجھے جائیداد دے گیا اور میں اس کے بچوں سے ان کا حق چھیننے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ ہاں، وہ عبدالعلی تھا جس کو اپنے نفس سے ڈر لگتا تھا، اور میں غلام نبی جس نے اپنے نفس کو شیطان کا ہمنوا بنا ڈالا۔ وہ بھائی جس نے میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی، میں اس کے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنے لگا۔ تاہم بھائی مریم کی دخل اندازی پر ایسا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بات صرف گھر تک رہتی تو ٹھیک تھی، مگر بات تو گھر کی دہلیز سے باہر پہنچ چکی تھی، کسی بگوڑی لڑکی کی طرح جس کو پھر وہی عزت نہیں ملتی۔ برادری، مریدوں وغیرہ کی چمگوئیاں میرے قریب سے گزرتی اور موسم سرما کی ہوا کی مانند میرے کانوں کے پردے ہی پھاڑ ڈالتی ہیں۔ عطا رسول کے پگ باندھنے پر میرے اندر انتقام کا جذبہ بڑھتا چلا گیا۔ ہاں، اگر آپ مال و جاہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں تو پھر نہ ملنے کا انتقام ہی بچتا ہے، سو میں نے بھی اپنے انتقام کی شروعات کر دی۔ باجائی سے عبداللہ کی شادی کی تاریخ مانگنے چلا گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ سندھ کے رواج کے مطابق اب کوئی بھی خوشی برسی کے بعد ہی ہوگی۔ مجھے پتا تھا کہ باجائی انکار کر دے گی، مگر میں ان کی دل آزاری کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ یوں میں اپنے دل کی بڑاس نکال کر چلا آیا۔ میں بھلا کیسے بھلا سکتا تھا وہ شکست جو ایک عورت کی حکمت عملی سے مجھے ملی تھی۔ مرد عورت کی ذہانت کو مکاری اور لیاقت کو واہیات پن سمجھ کر اس کی صلاحیتوں کو ماننے سے ہمیشہ انکار کرتا ہے۔ ہمارے خاندان میں عورتیں ہمیشہ مرد کے آگے سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولتی ہیں، تو میں باجائی کی یوں دخل اندازی کیسے برداشت کر پاتا؟ عبداللہ شاہ کی شادی کی تیاریوں کے ساتھ ہی میں نے نقل مکانی کی خفیہ تیاری شروع کر دی، اس کے ساتھ ہی زمین بھی بیچ دی۔ لوگوں کے پوچھنے پر میں نے کچھ زمین شادی کے خرچے کے لیے بیچی ہے کا بہانہ کر کے لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ یوں عبداللہ کی شادی سے پہلے میں نے کراچی میں گھر اور دکانیں خرید لی۔ کون سی میری بیٹیاں تھیں جن کی شادی کی فکر میں گاؤں نہ چھوڑتا، 2 بیٹے ہی تو تھے، باقی عطا اللہ تھا اور وہ ابھی چھوٹا تھا۔ عبداللہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ 7ویں دن ستارے کی رسم تھی، ہم سب باجائی کے ہاں مدعو تھے۔ تب پہلی بار باجائی مجھے کمزور محسوس ہوئی۔ اب پتہ چلے گا باجائی کو کہ مرد کے مقابلے پر آنا اسے کتنا مہنگا پڑا ہے۔ میں نے طنزیہ سوچا تھا۔ باجائی کی خوش اخلاقی اور مہمان نوازی پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ بیٹی دینے کے بعد والدین کتنے بیچارے ہو جاتے ہیں، جیسے مفتو فاتح کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ میں شکر کر رہا تھا کہ میری بیٹی نہیں تھی، ویسے بھی بیٹی ہمارے خاندان میں خوش بختی کی علامت کبھی نہیں رہی تھی۔ دوسرے دن سحری کے تڑکے عبداللہ اور فردوس کو شہر بھیج دیا اور خود سامان کے ٹرکوں کے ساتھ نکلا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک باجائی والوں کو پتہ چلے گا لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے، تب تک ہم بہت دور نکل جائیں گے اور وہ لوگ ہمیں قریبی شہر میں ڈھونڈیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کراچی جیسے بڑے شہر میں رہائش اختیار کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ انہوں نے ہمیں قریبی شہروں اور قصبوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، تب تک ہم ان کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ کراچی آ کر فردوس سارے گھر میں بولائی چکراتی پھرتی۔ ہمارا برتاؤ اس سے محبت بھرا ہی رہا۔ مجھے احساس تھا کہ وہ میری بھتیجی ہے۔ اس احساس کے تحت میں اس کو باپ کی شفقت دینے کی کوشش کرتا، مگر اس کی اداسی میں کمی نہیں آئی۔ کم گو تو وہ پہلے ہی تھی، اس کا صبر ہمارے حق میں جا رہا تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داری اس نے سنبھالی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے اسے بتایا تھا کہ ہم نے شہر میں کاروبار شروع کیا ہے۔ آنے سے پہلے اس نے باجائی سے ملنے کو کہا تھا، مگر عبداللہ نے اسے یہ کہہ کر بہلا لیا، دیر ہو جائے گی، چند دن بعد تمہیں ملوانے لے آؤں گا، اور ابھی کل ہی تو تم ان سے مل کر آئی
ہو۔ وہ نئی دلہن تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ یہاں آ کر بھی کسی نے اسے احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم نے گاؤں خاندانی رنجشوں کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے عبداللہ کو وعدہ یاد دلایا مگر اس نے مصروفیت کا بہانہ کر کے اسے کچھ دنوں کے لیے ٹال دیا۔ پھر قدرتی طور پر ہمیں بہانہ مل گیا۔ وہ امید سے تھی اور اب عبداللہ نے اسے لمبے سفر پر لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تب اس نے پہلی بار ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ عبداللہ نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہاں دائی ہوگی اور یہاں لیڈی ڈاکٹر جو تمہاری بہتر دیکھ بھال کر سکے گی۔ عبداللہ نے اسے دلاسا دیا کہ جیسے ہی تمہاری ڈلیوری کے دن قریب آئیں گے میں انہیں لے آؤں گا، اور یوں ہم فی الحال اپنے انتقام کو اس سے پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ماجد کی پیدائش پر جب بھاجائی کو عبداللہ لینے کے لیے نہیں گیا تب فردوس کو شک ہوا کہ بات کچھ اور ہے۔ گزرتے وقت نے یہ شک یقین میں بدل ڈالا۔ عبداللہ کے ساتھ اس کی چند لڑائیاں بھی ہوئی، اس کے بعد اس نے چپ سادھ لی، شاید اسے صبر آ گیا تھا۔ چند سالوں بعد یہ عطا اللہ پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا اور ماجد کے بعد گھر میں مجبی معراج اور ماہین کا اضافہ ہو گیا، اور فردوس ان میں ایسی لگی کہ سب کچھ بھولتی چلی گئی یا ہمیں اس کا دکھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک آخری معرکہ ہوا جب میری بیوی نے عبداللہ کو کہا کہ وہ فردوس کو کچھ دنوں کے لیے میکے چھوڑ آئے۔ اس کی آواز پہلی بار میرے آگے اونچی ہوئی تھی۔ تو بھی تو عورت ہے، کتنے سالوں سے نہیں گئی ہو میکے؟ میں نے غصے سے کہا۔ میں جاتی تو کس کے پاس؟ ماں باپ کو تو جیسے انتظار ہی میری شادی کا تھا۔ وہ ہوئی تو وہ چل دیے اگلے جہاں۔ ایک بڑی بہن تھی تو اس کی شادی غیروں میں ہوئی، تو پھر بھلا میں کیسے جاتی؟ میں تو غیر سیدوں میں سے تھی، تو کیسے سیدوں میں آ کر ان کی عزت نہ رکھتی؟ پر یہ تو تیری بھتیجی ہے، ایک ہی حسب نسب ہے، تو اس پہ کیوں اتنی روک ٹوک ہے؟ اچھا اب زیادہ بکواس نہ کر، میں نے طیش میں آ کر زور سے کہا، اس لیے کہ میں اس کی دلیل پر لاجواب ہو گیا تھا۔ اگر ادی مریم نے تمہیں پگاڑا نہیں بننے دیا تو کون سا اتنا بڑا جرم کر لیا جو حق تمہارا تھا ہی نہیں، وہ کیسے اپنے بیٹے سے چھیننے دیتی؟ اس کی بڑبڑاہٹ پہ مجھے اور غصہ آ گیا۔ اگر فردوس کو میکے جانے کا اتنا شوق ہے تو چلی جائے، مگر نہ تو ہم اس سے بچے دیں گے اور نہ ہی وہ لوٹ کر اس گھر میں واپس آئے گی۔ مرد اگر عورت کی دلیل سے ہار جائے تو اسے دھمکیوں سے دباتا ہے۔ میں نے بھی آخری حربہ آزمایا۔ عورت دنیا چھوڑ سکتی ہے مگر اپنے بچوں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میری دھمکی کتنی اثر انگیز تھی وہ میں نے فردوس کے چہرے پر دوڑتی زردی سے اندازہ لگایا۔ وہ صرف ایک عورت ہی نہیں، ماں بھی تھی، اور ماں کبھی بھی بچوں کو اپنے سے الگ نہیں کرتی۔ نور کا موڈ صبح سے ہی خراب تھا۔ جب عطا رسول نے نورہ کو بلا کر پوچھا کہ اسے پڑھنے آتا ہے، اس بات میں جواب ملنے پر انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی حکیم فتح محمد سیوانی کی کتاب حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھما کر اسے دل لگا کر پڑھنے کو کہا۔ تب نور استزائیہ بولی، بابا سائیں یہ ملازادی کیا جانے ان باتوں کو، اسے تو درباروں پر کتابیں دیجیے یا مچھلی مارنے کے آسان طریقے جیسا کوئی کتابچہ۔ نور کے ہنس کے کہنے پر عطا رسول نے نورہ کے چہرے پر لرزتے تاریک سائے کو تعصب سے دیکھا۔ نورہ بھی ہماری طرح مسلمان ہے اور ہر مسلمان کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ اسلام کے بنیادی عقائد اسے کیا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محنت، کوشش اور تکلیفیں سہ کر ہمیں اسلام کے زرعی اصول سے روشناس کرایا۔ عطا رسول سانس لینے کو ایک لمحے کے لیے رکے اور مسکرا کر کہا، مجھے یقین ہے نورہ نہ صرف اسے پڑھے گی بلکہ یہ کتاب اس کی زندگی میں بہت تبدیلی لائے گی۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ان کے پرشفقت لہجے پر نورہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو روکتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اللہ ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ بی بی مریم نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نور کا چہرہ غصے اور خجالت سے تمتما اٹھا۔ نورہ کے جانے پر عطا رسول نور کی طرف آئے۔ دیکھو بیٹا، کسی کی ہنسی نہ اڑاؤ، اس سے احساس برتری پیدا ہوتا ہے اور برتری ہلاکت میں مبتلا کرتی ہے، ایسی ہلاکت جو ابلیس کا مقدر ٹھہری ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی ہنسی ابلیس نے اڑائی ہے آدم کی۔ عطا رسول نرم لہجے میں اسے تنبیہ کر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ نتیجتاً اس کا سارا دن غصے، جھنجھلاہٹ اور بوریت میں گزر گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر کلک ہو رہا تھا کہ بابا سائیں نورہ کی وجہ سے اس پر ناراض ہوئے ہیں۔ بی بی مریم خاموشی سے اسے دیکھتی اور پھر تسبیح پڑھنے میں مگن ہو جاتی۔ تبھی جدائی کی خزاں پر ملن کی بہار بچھڑے ہوں کا پتہ لے کر آئی تھی۔ شاہ مراد ایک اجنبی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ بی بی مریم نے فوراً دوپٹے سے منہ ڈھانپا۔ ارے یہ لڑکا بھولا تو نہیں ہو گیا کہ اجنبی لڑکے کو لیے گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے؟ نور نے فوراً سے پیشتر تخت پر سے چھلانگ لگا کر اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ شاہ مراد اس کا ہاتھ پکڑ کر دادی کے قریب آیا۔ جی اماں، میں نے کہا تھا نا کہ پھپھو کو ڈھونڈ نکالوں گا، لے آیا ہوں ان کے بیٹے یعنی آپ کے نواسے کو۔ بی بی مریم کے ضعیف ہاتھ کانپے، تسبیح ان کے ہاتھ سے گر پڑی، لب لرزے۔ یہ میری فردوس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور بے ساختہ پیشانی کو چوما۔ میری فردوس کہاں ہے؟ وہ زاروں زار رونے لگی۔ معراج نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے اور ہچکولے کھاتے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ اماں جی لے آؤں گا اماں کو بھی۔ وہ خود بھی رو پڑا۔ سب لوگ بے حد خوش تھے۔
یہ چند دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا، فون کیا تو پتہ چلا بیمار ہے۔ میں اور عامر اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں ڈرائنگ روم میں دادا سائیں کی تصویر دیکھی۔ پوچھنے پر معراج نے بتایا کہ یہ اس کے نانا کی تصویر ہے۔ بس جی جی اماں، میرا تو دل خوشی سے ناچنے لگا۔ معراج شاہ مراد کے جوش و خروش سے بتانے پر مسکراتا رہا۔ میں اور عامر اسے لے کر اپنے فلیٹ پر آئے اور وہاں میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، پھر یہ اٹھ کر چلا گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد بیگ سمیت پھر آ گیا۔ ہم اسی وقت گاؤں کے لیے نکل گئے۔ شاہ مراد کے ساتھ ہی گھر کے دوسرے لوگ بھی معراج کی آمد سے بے حد خوش تھے اور یہ خوشی ان کے چہروں سے ہویدہ تھی۔ آپ کا دل آپ کے خلاف گواہی دینے لگے اور اپنا ضمیر ہی مجرم ٹھہرائے تو اپنی ذلت کتنی حقیر نظر آنے لگتی ہے۔ عبداللہ شاہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ کامل سچائی نے اس کی روح کو چھوا تھا۔ درد تو رگوں میں دوڑنا ہی تھا، کیسے نہ دوڑتا۔ آخر کو حقیقت نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو تھاما تھا۔ دل جو کہ کتنا ہی ناسمجھ اور باغی ہو، مگر کبھی نہ کبھی آپ کو کامل حقیقت کی نگری میں لا پھینکتا ہے، جہاں سچائی اپنے اصلی وجود سمیت آپ کے آگے تن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اسے جھٹلانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ بے انصاف اپنی ناانصافی کی دوزخ میں خود ہی جلتا رہے، کیونکہ وہ بزم خودی انا کی عفریتوں سے خود کو بچانا پایا تھا۔ تب وقت کے فیصلے کے آگے اسے صحرائے حیات میں بھٹکنا ہی پڑتا ہے، جہاں خلوص کی پیاس بڑھ کر تشنگی کی آخری حد کو چھوتی ہے تو آپ کے سامنے صرف سراب ہی سراب باقی بچتا ہے۔ کوئی بھلا کب تک سراب سے خود کو بہلائے کہ ماضی کی مسرتیں حال کے غموں میں بدل گئی ہیں، مستقبل آپ کو ضمیر کا قیدی بنا ڈالنے کی تیاری میں مصروف ہو۔ تب صرف ہولناک سناٹے بجتے ہیں جو آپ کے اندر بسنے کو ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ موسم بہار کی اس اولین رات میں خود احتسابی سے گزرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کی خوشیوں کی بہار کو بے بسی سے روٹتے دیکھا۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کے چمکتے ستاروں کو دیکھا جو وقت کے منصفی پر محظوظ ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ 31 سالہ ازدواجی زندگی میں لاتعداد جھوٹ اس نے اپنے نام اعمال میں لکھوائے اور کتنے ہی فریب ٹانکے تھے۔ اب ماں سوا شرمندگی اور پچھتاوے کے ازدواجی ترازو کے اس کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، جبکہ اس کے شریک حیات کے پلڑے میں ان گنت وفاؤں کے خزانے رکھے تھے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر اضطراب و بے چینی سے سگریٹ سلگایا اور پھر سے ٹہلنے لگا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، اندر چلیں، سردی ہے باہر۔ اس نے سر جھکا لیا، باوجود کوشش کے نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ ایک لمحہ ادراک نے اس کی دنیا ہی بدل دی تھی۔ اندر چلے نا، اس موسم میں یوں ٹہلنا مناسب نہیں، فلو ہو جائے گا۔ دھیمی اور نرم آواز نے اس کی مجرم سماعتوں میں رس گھولا۔ جب ظالم ظلم کرتا رہے اور مظلوم برابر اس کا تندئی سے خیال رکھتا رہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب ظالم کو اپنے وجود سے گن آنے لگتی ہے۔ وہ بھی ایسی کیفیت سے گزر رہا تھا کہ آپ معراج کے گاؤں جانے سے پریشان ہیں؟ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہوتا آپ اتنا پریشان ہو جائیں گے تو میں اسے کبھی بھی جانے نہ دیتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ حویلی کی پلی عورت اتنے ظلم اور ناانصافی کے بعد بھی مجازی خدا کی تھوڑی پریشانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کا جی چاہا وہ اس عمر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دے، جب اس کی کنپٹی کے بال سفید ہو گئے تھے اور اس کی بیوی کی مانگ بھی سفید بالوں سے جلملانے لگی تھی۔ اس نے پشت پر سے اس کے شانوں پر چھال پھیلائی تو اس نے دایاں ہاتھ اپنی بائیں شانے پر رکھے، اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے ہاتھ ہٹانے سے روکا اور اپنے اندر ہمت جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک قدم آگے آ کر اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اندر کی توانائی کو مجتمع کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ آواز کی نمایاں لرزش اور بے ربط جملوں نے اسے احساس دلایا کہ وہ اپنے اندر چاہنے کے باوجود زیادہ توانائی جمع نہیں کر سکا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کنویں کے بیچ لٹکتا ہوا محسوس کیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوری سچائی سے اعتراف جرم کی ہمت و طاقت سے لبریز ہو کر کہا، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اس رشتے کا مان توڑا جس رشتے کی سب سے مضبوط یونٹ ہی مان ہوتا ہے۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد خود کلامی کے انداز میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ایک اور زیادتی ہے کہ میں اپنی طویل زیادتی کی قلیل معافی مانگوں، مگر تمہاری بے ریا 31 سالہ ازدواجی زندگی نے مجھے یہ حوصلہ بخشا ہے کہ میں تم سے درگزر کی درخواست کروں۔ وہ اپنا محاسبہ کرتے کرتے نڈال ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ وہ مشرقی عورت اس کی معافی مانگنے پر نڈال ہو کر شوہر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کوئی شکوہ کیا ہے؟ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کیا، اور اب جب کہ ہم بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے ہیں، آپ کی یہ باتیں ہماری ہمسفری میں تھکاوٹ کے علاوہ اور کوئی اضافہ نہیں کریں گی۔ اس کی آواز میں تھکن ہی تھکن تھی۔ میری وفاؤں کا صلہ اگر آپ کی ندامت میں ملا ہے تو یہ صلہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، مگر سائیں ایک بات یاد رکھیں کہ عورت کبھی بھی اپنے مرد کا سر جھکانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ اس کا سب سے بڑا مان اس کا مرد ہوتا ہے، اور اگر میرا یہ کہنا آپ کی تسکین کا ذریعہ بن سکتا ہے تو میں اپنی 31 سالہ ازدواجی زندگی کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو ہر وہ زیادتی معاف کی جس نے آپ کو میرے ضمیر کا مجرم بنا ڈالا ہے۔ وہ اندھے کنویں سے باہر آ گیا تھا۔ سائیں عورت اگر مرد کو مسلسل معاف نہ کرتی رہے تو پھر گھر نہیں بنتے۔
چند آنسو اس کے رخساروں کو پھلانگ کر زمین پر گرے تھے۔ اس کا سارا کرب ان آنسوؤں میں پوشیدہ تھا اور زندگی میں پہلی بار عبداللہ شاہ کے آنسوؤں نے اس کے آنسوؤں سے مل کر درد بانٹا تھا۔ پھر ایک بھونچال تھا جو اس گھر میں آ گیا، میں جو 21 سالوں سے اپنے انتقام سے محظوظ ہو رہا تھا، صرف ایک رات میں میرے انتقام کا بت پاش پاش ہو گیا، اور یہ بت شکن میرا اپنا خون جگر کا ٹکڑا معراج بنا، جسے میں نے کندھوں پر اٹھا کر پالا، گود میں بٹھا کر کھلایا۔ دادا سائیں، گزشتہ برسوں میں ایک بار بھی امی کے صبر سے آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیوں اتنے بے خوف ہو گئے تھے آپ؟ اس کے سفید چہرے پر غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ایسی کون سی طاقت آ گئی تھی آپ کے ہاتھ کہ خوف خدا سے بھی عاری ہو گئے؟ دھیمے لہجے میں بات کرنے والے معراج کے لہجے کی تیزی نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ انتقام کی طاقت؟ انتقام کوئی طاقت نہیں ہوتی، یہ تو بزدلوں کا ہتھیار ہے جو صرف کمزوروں پر استعمال ہوتا ہے۔ کتنے بولے ہیں آپ اور کتنے بزدل! اس کے تمسخر سے کہنے پر میں تڑپ کر مصلے سے اٹھا۔ مغرب کے بعد پڑھے جانے والا وظیفہ میرا بیچ میں ہی رہ گیا۔ معراج، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے چند دنوں سے بخار تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ طبیعت تو میری اب خراب ہوئی ہے آپ کے عظیم کارنامے سن کر۔ اس نے ماتھے پر رکھے میرے ہاتھ کو جھٹک کر توہین آمیز لہجے میں کہا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ کیا یہ سب کچھ جان گیا ہے؟ سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہی ابھرا۔ معراج، تم بیٹھو بیٹا۔ میری آواز مجھے ہی اجنبی محسوس ہوئی۔ اس کا مضبوط وجود دیکھ کر اس وقت مجھے فردوس کی حقیقی طاقت کا اندازہ ہوا تھا۔ مخلوق پر ظلم کے ساتھ خالق کی عبادت آپ کو بخشش کی سند عطا نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بائیں ہاتھ میں لٹکتی ہوئی تسبیح کی نچلی سطح کو اپنی مٹھی میں بھینچ کر کہا۔ کیا ہوا معراج؟ کیوں چلا رہے ہو؟ فردوس نے اندر داخل ہوتے ہوئے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ میں نے ظلم کیا ہے؟ ارے جو کچھ بھی کیا تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کیا۔ میری ماں کے میکے سے دوری میں ایسی کیا بھلائی پوشیدہ تھی کہ ہمیں پتہ تک نہیں کہ ہمارا کوئی ننیال بھی ہے؟ معراج چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو مجھے اور غصہ آ گیا۔ ارے بے وقوفو، تمہیں کیا پتہ کہ لوگوں کی ہمارے ساتھ عقیدت و ارادت میں کیا لطف ہے؟ اگر میں گدی نشین بن جاتا تو پھر پگ عبداللہ کے حصے میں آتی۔ ہزاروں لوگ تم لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے، جوتیاں اٹھاتے تمہاری۔ مگر باجائی مریم نے کچھ نہ سوچا، بس بیٹے کے لیے بیٹی بھی داؤ پر لگا دی۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر آئندہ نسل میں پوتے نہیں اس کے نواسے گدی کے وارث بنتے؟ ہاں، پھر اسی گدی نشین پر میں اور ماجد لڑتے، ہمارے جھگڑوں میں دو چار مرید جان سے جاتے اور یہ دشمنی ہمارے آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جاتی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا دادا سائیں؟ کیا اچھی پلاننگ کی تھی آپ نے ہمارے لیے؟ معراج کے طنزیہ کہنے پر مجھے اور طیش آیا۔ دیکھ رہے ہو عبداللہ، تم اپنے بیٹے کی زبان درازی۔ ارے کبھی تمہاری آواز میری آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ ہاں، اس لیے کہ میں معراج ہوں۔ انہوں نے آپ کے ظلم میں آپ کا ساتھ دیا اور بیوی پر ظلم خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہے، مگر میں اپنی ماں پر نہ تو ظلم کر سکتا ہوں اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت دوں گا۔ میں شاگور جا رہا ہوں۔ آپ حسب سابق اور حسب معمول کہیں چھپ سکتے ہیں تو میرے آنے سے پہلے ہی سب کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیے گا، مگر یاد رکھیے گا اس بار آپ لوگ نہیں، آپ کا معراج گم ہو جائے گا۔ وہ تن سے مسکراتا ہوا تیزی سے باہر نکلا تھا۔ بی بی مریم کے پاس گاؤں کی عورتیں مبارک دینے آ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی کا پتہ چل گیا اور ان کا نواسہ گاؤں میں موجود تھا۔ یہ خبر آنن فانن سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ وہ خوشی خوشی لوگوں سے مبارکباد وصولتی رہیں۔ خوشی کا موقع تھا، اندر باہر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی اور حیرت سے یہ مناظر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اتاق سے اٹھ کر اندر حویلی میں آیا تھا، مگر ادھر بھی ویسی ہی گہما گہمی تھی۔ مامی، کیا صبح نہیں ہوگی؟ وہ آتی جاتی عورتوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ ارے پگلے، یہ گاؤں ہے، یہاں کے لوگ بڑی محبت والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر یوں ہی دوڑ کر آتے ہیں، اور آج تو اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے، سب کو وہ صبح ہونے کا انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہنس کر اسے بتایا اور مٹھائی کے ڈبے ساس کے سامنے جا کر رکھے، جو بڑے اشتیاق سے مٹھائی آنے والی عورتوں میں تقسیم کر رہی تھیں۔ ان بیتے سالوں میں کیا کچھ نہیں کھویا ہم نے، محبت، شفقت، خلوص۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی اس کے وجود میں، وہ تھک چکا تھا اور سونا چاہتا تھا، اس لیے برآمدے میں چارپائی پر بچھے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ کروٹ بدل کر بی بی مریم کو دیکھا جو تخت پر عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ باوجود تھکن کے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے گھٹن کا احساس ہوا تھا، چارپائی سے نیچے اترا، پائنتی کی طرف سے پکڑ کر اسے سین میں گھسیٹا۔ سائیں، سائیں چھوڑے، میں نکالتی ہوں باہر۔ ایک عورت نے سرت سے بستر لپیٹ کر اپنے کندھے پر رکھا، دوسری نے چارپائی کو کھڑا کر کے اپنی پیٹھ پر لادا اور جا کر سین میں بچھا دی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ شاہ مراد نے اس کی حیرت سے محظوظ ہو کر کہکہ لگایا تو وہ اچھا خاصا کسیانہ ہو گیا۔ یار واقعی گاؤں کی عورتیں تو کافی محنتی ہوتی ہیں، اس نے ہنس کر داد دی۔ میری پلاننگ یہ تھی کہ جب سارے بچے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو میں ان کو سب کچھ بتا دوں گا، انہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنا گاؤں، درگاہ، زمینیں سب کچھ چھوڑ کر پردیس میں آباد ہونا پڑا۔ مگر میرے بتانے سے پہلے ہی معراج کو سارے قصے کی خبر ہو گئی، اپنے ماموں ذات کی زبانی، جو کہ اس کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میں انتقام کا آخری مرحلہ ہار گیا، اس لیے کہ مقابل میرا جانے جگر معراج تھا۔ اس کے الفاظ بار بار میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اس بار آپ کا معراج گم ہو جائے گا۔ اسے تیسرا دن تھا مجھ سے جدا ہوئے۔ تب مجھے لگا کہ میں گزشتہ 31 سالوں کا حساب 3 دنوں میں دے چکا۔
بعد از عشاء ابھی میں مصلی پر ہی بیٹھا تھا کہ باہر مجھے غیر معمولی شور کا احساس ہوا۔ بھاجائی مریم کی آواز میں پہچان گیا تھا۔ لاؤنج سے ساری آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ سب اکٹھے تھے، خوش تھے، اور میں جو ابھی اشک ندامت بہا کر بیٹھا تھا بالکل تنہا رہ گیا تھا، اس سپہ سالار کی مانند جس کی فوج باقی ہو کر دشمن کے مورچوں میں جا بیٹھے اور مجبور ہو کر اپنے ہتھیار سپرد دشمن کر دیے۔ اس وقت مجھے اپنے شریک حیات بہت یاد آئی۔ چاچا سائیں کہاں ہیں؟ یہ آواز یقیناً عطا رسول کی تھی۔ چلو دیر ہی سے صحیح کسی کو تو میرا خیال آیا، مجھے ڈھارس ہوئی۔ اسی وقت عطا رسول کمرے میں داخل ہوا۔ چاچا سائیں، ہم سے جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہوں میں ان کی معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنی نیانی بیٹی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، جو پلو گلے میں ڈالے آپ کے آنگن میں بخشوانے آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی ان کی خطائیں منہ میں نہیں دینی چاہیے، ان کی خطاؤں غلطیوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، چاہے لاکھوں غلطیاں ہوں تب معافی دے کر درگزر سے کام لینا چاہیے۔ شاہ لطیف کا بیت پڑھ کر اس نے آنن فانن اپنی پگڑی اتار کر میرے پاؤں پر رکھنا چاہی۔ میں نے پگڑی اپنے پاؤں پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی اور گھبرا کر مصلی پر سے کھڑا ہو گیا۔ کیا کرتا ہے عطا رسول شاہ؟ ارے بابا، 7 پیڑھیوں کے پگ ہے تیرے سر پہ، اس کی یوں تو بے حرمتی نہ کر۔ میں نے پگڑی اس کے سر پر رکھی۔ ادا کی کتنی شباہت تھی اس میں۔ وہ میرے ہاتھ چوم رہا تھا، میں بے ساختہ اس کی پیشانی چومنے لگا۔ ارے پگلے، نیانی کے آتے تو 7 خون بخش دیے جاتے ہیں، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تمہاری نیانی میری نیانی ہے، آئی ہے تو بھلی کرے آئی۔ میرے آنکھوں پر میری اماں ہے، جی ہے، پر ابا عطا رسول تو میرا مجرم نہیں ہے کہ نیانی کا میٹر واسطہ لایا ہے۔ جو وقتی غصہ تھا بابا وہ تو کب کا ختم ہو چکا، پھر تو انا تھی جو ہمیں ملنے میں آڑے آتی رہی۔ بھاجائی مریم، اماں فردوس، مجھے تم دونوں معاف کر دو، بڑا دل رنجایا ہے میں نے تم لوگوں کا۔ لاؤنج میں آ کر میں نے معافی مانگی۔ بس چاچا، جو ہو گیا سو درگزر۔ ان کے بولنے سے پہلے عطا رسول بول اٹھا۔ معراج نے آ کر میرے گلے میں بائیں ڈالی اور اب مجھے اپنے مکافات عمل کے ختم ہونے کا انتظار ہے۔ جب عطا اللہ 21 سالہ جدائی ختم کر کے امریکہ سے ہمیشہ کے لیے لوٹ آئے، مجھے یقین ہے اب اس کا فون نہیں، وہ خود آئے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد عطا رسول نے مجھ سے مراد اور ماہین کے رشتے کی بات کی۔ کیا وہ ہم سے بدلہ لیں گے؟ مجھے وہم ہوا، مگر اس وہم سے جلدی میں نے پیچھا چھڑا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ ماہین دونوں خاندانوں کے ملاپ میں پل کا کردار بخوبی نبھائے گی۔ عطا رسول کبھی بھی بہن سے بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ فردوس پہلے ہی بہت دکھی تھی، وہ بہن کو دکھ کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جوں شاہ مراد کی شادی کا دن قریب آ رہا تھا، لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ سید عطا رسول شاہ کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جس کو شاندار طریقے سے منعقد کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اس رات گیت گانے کے بعد وہ لوگ کچہری کرنے لگے، سب نے اپنے اپنے طور پر قصے سنائے۔ پھر نور نے نورا کی طرف دیکھا۔ میں کیا سناؤں؟ اس نے گھبرا کر نور کو دیکھا، جو نجو کے منہ کے طنزیہ زاویوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے کیا آتا ہے، یہ کیا سنائے گی؟ نور بی بی کے طنز پر وہ خاموشی سے بیٹھی رہ گئی۔ کسی نے بھی نور بی بی کو کچھ نہ کہا، بلکہ نجو اور پاپی کی ہنسی نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے دیکھا صرف جی کوار نے خاموشی سے نور کو تیز نظروں سے گھورا تھا۔ پچھلے 1 سال کے مطالعے کے بعد وہ بہت پر اعتماد ہو گئی تھی، جس کی حویلی آتے جان جاتی تھی، بہت دلچسپی سے حویلی آنے لگی تھی۔ ماں کا ہاتھ بٹا کر سیدھی بابا سائیں کے مکتب میں گھس جاتی، وہاں کتابوں کو صاف کرتی، انہیں ترتیب وار رکھتی، اور جو کتاب بھی پڑھنے کو جی چاہتا وہ بابا سائیں کی اجازت سے گھر لے آتی۔ ایسے میں کبھی جو بابا سائیں اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ہوتے تو کچھ پڑھتے ہوئے اسے بھی سنانے سمجھانے لگتے، تب اسے اپنا آپ بڑا معتبر لگتا، اور کبھی جو وہ یہی باتیں اپنے باپ کو سناتی تو وہ خوش ہو کر کہتا، ارے میری بیٹی تو بہت سیانی ہو گئی ہے، پر یہ سب بابا سائیں کی فیض نظر ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دیتی۔ پھر جی کوار کے اصرار پر وہ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے بولی، جی ایک بار کوئی نیک نمازی ملا کشتی میں بیٹھا تھا، ایک سید اپنے کتوں اور مرغوں سمیت اسے کشتی میں سوار ہوا تو وہ ملا ہنسنے لگا۔ سید نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ مجھ پر ہنستے ہو؟ ملا بولا، سائیں آپ پر نہیں ہنستا، ہنسی تو مجھے اس بات پر آ رہی ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ تھا وہ میں نے اپنایا ہوا ہے، اور جو میرے بڑوں کی پر رسم طریقہ تھی وہ آپ نے اپنائی ہوئی ہے کہ کتوں، ریچھ اور مرغوں کے آپس میں لڑائی کرواتے ہیں۔ یہ بات بتانے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے حیرت سے نور کے غصے سے لال پڑتے چہرے کو دیکھا۔ تمہاری اس بات سے ملا اور سید برابر ہو گئے کیا؟ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اس کی آواز اچھی خاصی تیز تھی۔ جی اماں نے استغفار، اور جی کوار نے بھی تعصب کیا تھا، تو کیا سچ کہنے کا اختیار بھی صرف سادات کو ہے؟ اس کے اندر تلخ سوچ نے سر ابھارا۔ نور، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جی کوار نے اسے تنبیہ کی۔ اماں، آپ نے اسے سر چڑھایا ہوا ہے، مگر میں نے ایک مثالی بات ہی تو کی ہے۔ اس کی سالوں کی چپ ٹوٹی، یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ یہ بات بتا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں یہ بتا رہی تھی کہ صرف حسب نسب ہی سب کچھ نہیں، تقویٰ بھی کوئی چیز ہے۔ کچھ بھی کر لو تم لوگ، مگر کبھی بھی ہماری برابری نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کی برابری کرنا بھی کب چاہتے ہیں؟ پہلی مرتبہ اس کے لہجے میں تلخی در آئی۔ رلی بناتے امیرہ نے سوئی کو رلی میں اٹکایا، تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ چپ کر نورا،
جی سے زبان مت چلا، تمہارے بس میں برابری کرنا ہو تو کرو نا، دروڑوں کی اولاد۔ نور چیخی، توبہ توبہ مائی، کیا دور آ گیا ہے، گھر کے نوکر بھی اب مالکوں کے منہ آنے لگے۔ پاپی نے زور و شور سے اپنی ناک کے اوپر انگلی گھمائی۔ امیرہ نے بے بسی سے پاپی کو دیکھا اور نور کے پاؤں پر ہاتھ رکھے۔ نہیں چھوٹی جی، ہم کیسے آپ کی برابری کر سکتے ہیں، ہم تو آپ کے بانیوں کے بندے غلام ہیں۔ دلیل سننے سمجھنے اور ماننے کا حوصلہ نہ ہو تو وہاں ہر جامع دلیل بھی بیکار ہے۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ کر سوچا، نہیں دلیل میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کا شعور انگڑائی لے کر بیدار ہوا۔ نہیں، دلیل ہار جاتی ہے طبقاتی فرق کے آگے، چاہے سچی اور عمیق کیوں نہ ہو۔ اس کے اندر کہیں انا نے سر پٹکا۔ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ شاہ مراد کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ کتنی ہی دیر سے اپنے اندر کے شور پر باہر کی آوازوں سے بے گانہ ہو چکی تھی۔ باہر تک آواز آ رہی ہے، کس نے نہیں سنی ہوگی، سناٹے میں تمہاری آواز۔ اس نے نور کو ڈانٹا۔ اٹھ چل گھر، امیرہ تیز لہجے میں بولی۔ وہ کراتی انا کو بمشکل گھسیٹ کر گھر پہنچی۔ میں نہ کہتی تھی کہ مت پڑھنے دے اسے کتابیں، ارے ہم غریب ملا، ہمارے کیا جائے ان کتابوں میں۔ نورا کے ابا، آج کروا دی نا اس نے بےعزتی۔ وہ خالی نظروں سے باپ کے سامنے دکھڑا روتی ماں کو دیکھنے لگی۔ ارے غریب کو علم راز نہیں آتا۔ امیرہ رونے لگی۔ اس کا باپ چل کر اس کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ دوسری چارپائی پر پیر سمیٹ کر بیٹھی باپ کو خاموشی سے تکتی رہی۔ میں سمجھا تھا کہ تو سیانی ہو گئی ہے، پر تیرے علم نے تو تجھے مرشدوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ 4 اکھر حرف کیا پڑھ لیے تو نے کہ اب اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھنے لگی ہے۔ وہ اداسی سے باپ کو تکنے لگی۔ جو علم ہماری بےعزتی کروا دے، اس علم سے تو بے علم چنگی ہے۔ غلاموں نے دھیمے لہجے میں دکھ سے کہا۔ اس نے محسوس کیا اس کے اندر کوئی جوار باٹا اٹھ رہا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھا دے اپنی اوقات۔ امیرہ نے غصے سے چیخ کر شوہر کو کہا۔ اس نے 60 واٹ کے بلب کی زرد روشنی میں اپنے باپ کو کندھے سے کپڑا اتار کر پیشانی سے پسینہ پونچھتے دیکھا۔ دیکھو نورا، جیجوں سے بحث مت کیا کرو۔ اللہ نے ان کو اہل بیت کے شرف سے نوازا ہے اور ہم تو ان کے در کے خادموں کے بھی خادم ہیں۔ ہماری کیا مجال ہے کہ ان کے سامنے زبان کھول سکیں۔ دیکھ تو سدھر جا۔ یہی تو میں بھی کہتی ہوں بابا۔ اس کے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کی مرضی، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس کی مرضی، جس کو جہاں چاہا، جب چاہا، جس دور میں چاہا، جسے چاہا بھیج دیا۔ اس نے میری مرضی سے تو مجھے ملاحوں میں نہیں بھیجا۔ وہ کس سے نہیں پوچھتا ہے، وہ منصف ہے۔ آنسو بڑی روانی سے اس کے گالوں پر پھیل رہے تھے۔ ہاں وہ منصف ہے، تبھی تو تقریب الہی کا پیمانہ ذات پات نہیں تقویٰ رکھ دیا۔ اس کی ہچکی بن چکی تھی۔ وہ عادل ہے، جانتا ہے کامل سچائی، کامل حقیقت، تبھی تو پیر و سید، ملاح و ماچی کو ایک ہی کسوٹی پر پرکھتا ہے، ایک ہی ترازو میں تولتا ہے۔ یہ اس کا کامل عدل ہے اور کامل انصاف۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کے اندر سالوں کا پکتا ہوا لاوا پوری شدتوں سے بہہ نکلا تھا۔ غلاموں نے اپنا آپ اس لاوے میں جلتا محسوس کیا تھا۔ اس کی بیٹی کس گہرے بیت تک رسائی پا گئی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھا، نورا کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ نہ رو میری اماں، میری دھی۔ وہ اس کی پیشانی چومنے لگا۔ تو سچی میں بڑی سیانی ہو گئی ہے۔ میں اب حویلی نہیں جاؤں گی۔ ہاں مت جانا، میں تمہیں نہیں کہوں گا۔ پھر وہ واقعی اپنی بات پر قائم رہی۔ جی کوار کے پوچھنے پر امیرہ نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ شادی والا گھر ہے، نور بی بی اور اس کے آپس میں بنتی نہیں، کہیں پھر بدمزگی نہ ہو جائے، اس لیے اسے لے کر ہی نہیں آئی۔ پھر وہ شاہ مراد کی شادی میں بھی حویلی نہیں آئی۔ کیا بات ہے، میری کتابوں پر ڈھیر و گھر جمی ہیں اور بہت دنوں سے نورا بھی نظر نہیں آئی۔ عطا رسول شادی کی مصروفیتوں سے فارغ ہوئے تو اپنی لائبریری کی یاد آئی۔ میں روز صفائی کرواتی تو تھی، مگر نجو کو آپ کی کتابوں کو چھیڑنے سے منع کر دیتی تھی۔ وہ ترتیب بگاڑ دیتی تو آپ ناراض ہوتے، اور شادی کی مصروفیت اور کاموں میں مجھے اتنی فرصت نہیں ملی کہ خود جا کر صفائی کر دیتی۔ ویسے اب تو عادت بھی نکل گئی ہے، نورا ہی دیکھتی ہے۔ بی بی کوار نے دھلے ہوئے بستروں کو طے کرتے ہوئے مفصل جواب دیا۔ تو کیا نورا نہیں آئی؟ نہیں سائیں، اس کی نور کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی ہو گئی؟ کیوں؟ اتنے ٹھنڈے مزاج کی لڑکی ہے وہ۔ جواباً بی بی کے کوار نے تفصیلاً ساری بات بتا دی۔ یہ سید اور ملا والی بات میں نے ہی اسے بتائی تھی۔ نور کے بگڑنے کی کیا بات تھی اس میں؟ اچھا ایسا کرو، نورا کو کہلوا بھیجو کہ تمہیں بابا سائیں بلا رہا ہے۔ وہ جلدی سے ہدایات دے کر پھر لائبریری میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ عطا رسول شاہ کے سامنے تھی۔ وہ اسے دیکھ کر شفقت سے مسکرائے۔ ناراض صرف نور کے ساتھ تھی یا ہم سب کے ساتھ؟ کہ آنا ہی موقوف کر دیا؟ بابا سائیں، غریب اور غلام بھی کبھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں کیا؟ بس چھوٹی جی مجھے دیکھ کر غصہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ غلاموں سے ہی کہتا ہے، تو واقعی بڑی سیانی ہو گئی ہے۔ وہ ہنس کر بولے تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ آج تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گی جواب دوں گا۔ باہر مہمان بھی نہیں ہیں، اسی لیے میں ہر کام سے فارغ ہوں۔ ظہر تک، اس کے بعد میں نماز پڑھنے جاؤں گا اور تم صفائی میں لگ جانا۔ عطا رسول نے اسے مکمل پروگرام بتایا۔ بابا سائیں، میرے کسی سوال پر ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔
وہ زیر لب مسکرا کر خوش دلی سے بولے۔ وہ نیچے چوکی پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے ایک کرسی پر عطا رسول شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی نگاہ بار بار دروازے میں سے بھٹک کر صحن میں رلیاں دھوتی اپنی ماں پر جا پڑی۔ بابا سائیں، وہ چند لہجے جھجک کر رکی۔ اللہ سائیں، کسی کو بھی اس کی مرضی سے تو دنیا میں نہیں بھیجتا، تو پھر دولت، عزت، نسب پر نازا ہونا، حالانکہ بندہ خود تو بے بس ہے۔ بابا سائیں کچھ وضاحت کریں۔ وہ لجاجت سے گویا ہوئی۔ وہ زیر لب مسکرائے۔ اختیار سب اللہ کا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے کاموں میں دخل دے۔ اسی طرح وہ ہر ایک کو اپنی مرضی سے بھیجتا ہے۔ وہ اگر لوگوں سے پوچھ کر انہیں بھیجتا تو کوئی غریب نہ ہوتا۔ ہر کوئی اعلیٰ اور خاندانی ہونا پسند کرتا۔ اپنے لیے تو ہر کوئی مکمل آسائشیں چاہتا ہے نا۔ پھر یہ معاشرتی، طبقاتی، سماجی تفریق و تضاد بھی نہ ہوتے۔ مگر وہ بندوں کو آزماتا ہے۔ غریب کے لیے غربت بھی آزمائش، امیر کے لیے امارت و دولت بھی آزمائش۔ وہ بندوں کو بندوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ کسی کو نابینا کر دیا کہ بینا اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کسی کو بیمار کیا کہ صحت مند اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ معذور کے لیے معذوری و محتاجی آزمائش، صبر اور مکمل چاق و چوبند کے لیے مکمل جسم آزمائش، شکر وہ ہر دو صورتوں میں آزماتا ہے، مصیبت کے ذریعے بھی، نعمت کے ذریعے بھی، نعمت دے کر بھی اور چھین کر بھی۔ مگر ہم ناقص العقل ان مصیبتوں اور آزمائش کو بار گراں آفت، ناگہانی اور نعمتوں کو اپنا پیدائشی حق سمجھ کر اس آزمائش و امتحان سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ عطا رسول کا دھیمے لہجے میں اس کی ذہنی گتھیاں سلجھانا اسے اپنی نظروں میں کتنا معتبر بنا رہا تھا۔ اور یوں بندے اس آزمائش و امتحان میں فیل ہو کر آخرت کی رسوائی اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ یاد رہے، ہماری دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا، اس کے لیے بطور انعام ابدی زندگی میں اپنے اصلی وطن جنت میں محل و آسائشیں ہیں۔ سائیں، کوئی ایک خامی بتائیں جس کی وجہ سے بندہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ شکوہ کثیر، شکر قلیل۔ بابا سائیں، کوئی ایک خوبی جس کے سبب بندہ پاس ہو جائے۔ بہت ہی آسان، قلیل کو شکوے کے، کثیر کو شکر کے آگے لگا دو۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نورا اٹھ کر بی بی کنوار کے ساتھ کتابیں صاف کروانے میں مدد کرنے لگی۔ جب بندہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے گا اور شکوہ قلیل ہوگا تو وہ رب اس کے اندر عاجزی و قناعت پیدا کر دے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں بندے کے اندر آ جائیں گی تو شکوہ جو قلیل ہوگا وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس کی زندگی شکر، عاجزی و قناعت کا نمونہ بن جائے گی۔ بابا سائیں، دروازے پر غلاموں کھڑا ہے، باہر مہمان آئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ عطا رسول نجو کی اطلاع پر اٹھے، ٹوپی اٹھا کر پہنی، ٹیبل سے تسبیح اٹھا کر جیب میں ڈالی اور باہر کو چل دیے۔ اس دن نورا کو اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوا تھا۔ اس کے ذہن کی بند کھڑکیاں کھل گئی تھیں۔ زندگی کتنی پیاری چیز ہے، حسد و نفرت میں کیوں گزاری جائے۔ نجو کی نفرت آمیز نگاہ پر وہ سوچ کر مسکرائی۔ بندگی کا حق ادا کر دو تو ذات پات نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ تیزی سے کتابیں صاف کر کے شیلف میں رکھنے لگی۔ نور نے ڈیوڑی سے اندر آتی ہوئی صورتوں کو دیکھ کر ناک سکیڑی۔ کیا ہے، لوگوں نے جیسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ حویلی میں ضرور حاضری دینا ہے۔ اس کے نخوت سے کہنے پر نجو نے ہنسنا اپنا فرض جانا۔ عورتیں اب اس کے قریب پہنچ چکی تھیں، اب اس سے مل کر اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ متکبر تو وہ پہلے ہی تھی، اوپر سے لوگوں کی اس قدر تعظیم اس کے غرور میں اور اضافہ کرتی۔ کیسی ہو جی جی؟ ایک عورت نے بڑی محبت و عقیدت سے پوچھا۔ ظاہر ہے ٹھیک ہوں، جواب رکھائی سے دے کر وہ منہ پھیر کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بی بی مریم نے متکبر پوتی کو بڑی غور سے دیکھا اور آنے والی عورتوں سے بڑی محبت سے مل کر حال احوال پوچھنے لگی۔ جی جی پھپھو، ذرا اسے سنبھالیے، میں اور ماہین لنگر کا انتظام دیکھیں۔ بی بی کنوار نے شاہ مراد کا بیٹا اسے تھمایا۔ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر چند ماہ کا بچہ گود میں لیا۔ جی جی اماں، نام کیا رکھا ہے؟ بڑے سائیں کا نام رکھا ہے، سید عبدالعلی شاہ، انہوں نے عقیدت مند کو جواب دیا۔ یہ نام شاہ مراد کیوں نہیں رکھا؟ دوسری عقیدت مند نے پوچھا۔ شاہ مراد بڑے سائیں کے دادا تھے، بڑے سائیں کو ایک بیٹا ہوا تو اس پر باپ کا نام رکھ دیا، اور پھر جب عطا رسول کو بیٹا ہوا تو اس نے پہلے پر دادا کا نام رکھا، کہا دوسرا بیٹا ہوگا تو اس پر باپ کا نام رکھوں گا۔ مگر شاہ مراد کے بعد نور پیدا ہوئی، بس یہ دو ہی اولادیں اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھیں۔ بی بی مریم تفصیلاً عورتوں کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ ساری حویلی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ برآمدے سے کرسیاں اور چارپائیاں نکال کر عورتوں کے بیٹھنے کے لیے نیچے قالین بچھا دیے گئے تھے۔ ایک بی بی مریم کا تخت، دوسرا جھولا اپنی جگہ پر موجود تھے۔ پرانی طرز تعمیر کی یہ حویلی روشنیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اماں کنوار، برادری کا کھانا خیال سے بھیجنا، دیکھنا کوئی گھر نہ رہ جائے۔ بی بی مریم نے بہو کو ہدایت دی۔ نور تھوڑی دیر ان عورتوں سے باتیں کرتی رہی جو اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، پھر اکتا کر باہر نکل آئی۔ لمبا برآمدہ وسیع صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حیرت ہے بھابھی، کراچی کی پڑھی لکھی ہو کر ان جاہل عورتوں سے کیسے ہنس ہنس کر باتیں کر لیتی ہیں، مجھے تو اتنی الجھن ہوتی ہے۔ لوگوں کو خیال سے کھانا کھلاتی ماہین کو دیکھ کر اس نے منہ بگاڑتے ہوئے نجو سے کہا، جی جی آخر کو اب حویلی کا انتظام اسی نے سنبھالنا ہے۔ اس نے گور کر بیچ میں بولنے والی عورت کو دیکھا مگر اسے پہچان نہ پائی۔ نجو ادھر آؤ، کیا باتیں بگاڑ رہی ہو، دیکھ نہیں رہی ہو کھانا کھلایا جا رہا ہے، آ کر کھانا کھلاؤ۔ ماہین نے نجو کو دور سے جھاڑ پلائی۔ نور نے بھرپور حظ اٹھایا اور ایک نظر اپنی دادی پر ڈالی جو سندھی کڑھائی کا بڑا سا سفید دوپٹہ اوڑھے انتہائی رغبت و اشتیاق سے عورتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ آفرین ہے، جی جی اماں کی اس عمر میں بھی کیا غضب کی یادداشت ہے۔ وہ ہنس کر معجبین کے ساتھ
جھولے میں بیٹھتے ہوئے بولی، ہر عورت کا نام، ذات، شہر، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، اتے پتے سے واقف ہیں۔ واقعی مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی باتیں سن کے۔ تم کیوں اکتا رہی ہو؟ مجبی نے حیرت سے استفسار کیا۔ بھئی میں تو بچپن سے ایسی باتیں سنتی اور دیکھتی آئی ہوں، یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے کیا؟ جی آپ لوگوں کا کھانا دسترخوان پر چن دیا ہے۔ اندر کمرے میں نورا کی اطلاع پر نور نے اسے گھورا۔ کیوں؟ ہم سے پوچھ کر لگایا ہے؟ بندے کا دل کھانے کو چاہے نہ چاہے بس خواہ مخواہ کھانا ہے۔ جی کوار نے لگوایا ہے کھانا چھوٹی جی، نورا کہہ کر تیزی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ مسلسل ایک بیقراری اس کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ اتنی بے چین کیوں ہوں میں آخر؟ وہ کئی بار جھنجھلا کے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ چکی تھی۔ جی آپ کا ناشتہ؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے چونک پڑی۔ نجو ٹرے ٹیبل پر رکھ کر واپس جا چکی تھی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ عطا رسول اس کے سلام کا جواب دے کر اپنے مکتب کی طرف بڑھ گئے۔ وہ ناشتہ کر کے خود بھی ان کے پیچھے چلی آئی۔ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے وقت گزاری کے لیے میز سے چند کاغذات اٹھائے۔ حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس نے دوسرا نوٹ پڑھا۔ دو خصلتیں مخلوق کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، اول کسی بھی مخلوق کا احترام نہ کرنا، دوم خالق کے احسان کا ٹھکرا دینا۔ حضرت بایزید بستامی۔ دوسرے کاغذات پر بھی کچھ ایسی ہی تحریریں تھیں۔ بابا سائیں اب شاید تکبر پر کوئی کتاب لکھ رہے ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کاغذات واپس ٹیبل پر رکھے، مڑ کر پیچھے دیکھا۔ عطا رسول اب دعا مانگ رہے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا کچھ چاہیے کیا؟ پیسے ویسے؟ انہوں نے دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ نہیں کیوں بابا صبح اٹھتی ہوں تو بے چینی سی محسوس کرتی ہوں۔ فجر پڑھتی ہو؟ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ انہوں نے ایک گہری سانس باہر خارج کی۔ نہیں پڑھتی نا؟ وہ بابا سائیں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ آج سے کمپیوٹر پر فلمیں دیکھنا بند، جلد ہی سو جاؤں گی۔ اس نے دل ہی دل میں گویا اپنے آپ سے عہد کیا۔ ہاں بابا، سیدوں کو لازمی نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں صرف سیدوں کو نہیں، ہر مسلمان کو لازمی نماز پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے بیٹی کی بات کاٹ کر انکار میں شہادت کی انگلی ہلائی۔ بیٹا یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں بیٹھ گئی کہ سید افضل و بہتر ہیں؟ میں نے تو آپ سے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بابا سائیں آپ نے تو کبھی کچھ نہ کہا، مگر لوگوں کی اتنی عزت و تکریم نے مجھے یہ باور کرایا کہ ہم کوئی خاص درجہ رکھتے ہیں۔ یہ تو امت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرتے رہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، ہم اگر سادات ہیں تو اس میں ہماری کوئی کوشش، محنت، کاوش نہیں ہے۔ انہوں نے بات ختم کر کے مسکرا کر نور کو دیکھا جو خود بھی مسکرا رہی تھی۔ شکریہ بابا سائیں، آپ نے میری الجھن ختم کر دی۔ اس نے فرط مسرت سے باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ پہلی بار وہ صفائی کرتی نورا کو دیکھ کر آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ معراج، نور تمہیں کیسی لگتی ہے؟ بحیثیت کزن اچھی، مگر کچھ متکبر اور خود پرستی میں مبتلا ہے۔ میں کمرے میں جاتے جاتے رک گئی۔ میرا دل بڑے زور زور سے اچھلا تھا۔ معین بھابی کے پوچھنے پر معراج کے جواب نے مجھے دم بخود کر دیا تھا۔ میں نے ڈال دل کو سنبھالے میں جبین کے کمرے میں چلی آئی۔ لڑکیاں کتنی بیوقوف ہیں، چند مسکراہٹوں اور جملوں سے آنکھوں میں خواب سجا لیتی ہیں، ان خوابوں کو آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے چھپا کر رکھتی ہیں۔ میں مغرور ہو گئی تھی یا مجھے بنایا گیا تھا؟ یہ احساس مجھے پہلے کیوں نہ دلایا گیا؟ کیوں چشم پوشی اختیار کی گئی؟ جب میں لوگوں کو اپنے سے کم تر خیال کرتی تھی کیوں ٹوکا نہ گیا؟ جب میں نے پہلی بار نورا کو کم ذات ملا زادی کا طعنہ دیا، کتنے ہی دن میں سنجیدگی سے اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتی رہی، خود احتسابی کے عمل سے گزرتی رہی۔ خود احتسابی بڑا کٹھن عمل ہے، مگر اب اس سے برئت ممکن نہیں تھی۔ خود کو ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کیا تو کئی راز منکشف ہوئے اور میں خود اذیتی کے اس عمل سے گزرتی رہی۔ انا کی چیخو پکار پر بالکل کان نہیں دھرا۔ میں نورالعین عطا رسول شاہ، سجاد نشین کی اکلوتی ناز و نام میں پلی بیٹی، اپنا دل چپ چاپ کہیں ہار گئی، اپنا آپ خود ہی گروی رکھ دیا۔ یہ زندگی کا پہلا دکھ تھا جو مجھے ملا۔ میرا تو پہلا دکھ پہلی قسم کی محبت تھی، محبت جو بذات خود اضطراب، بے قراری اور درد کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جب درد ملا تو درد کا احساس بھی ہوا۔ معراج وغیرہ اپنی آبائی حویلی میں منتقل ہو گئے تھے۔ یوں شادی تو گاؤں میں ہوئی، مگر اس کے ایک ہفتے بعد میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ کراچی چند دن کے لیے آ گئی اور وہیں دل کو روگ لگا بیٹھی۔ بار بار میری سماعتوں میں معراج کی آواز گونجتی۔ میں بڑا سادہ سا بندہ ہوں، کسی متکبر لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس روگ کے بعد ادراک کے دروا ہوتے چلے گئے۔ جب آپ کو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا ادراک ہو جائے تو پھر آپ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد نورا کے ساتھ میری علمی بحثیں ہونے لگیں۔ میں جو اسے کبھی منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، اپنے آپ میں یہ بہت بڑی تبدیلی لے آئی تھی۔ عزت لینا کتنا آسان ہے اور عزت دینا کم از کم میرے لیے مشکل ہی تھا۔ ملا ملا ملا، 5 سالہ عبدالعلی کی آواز تیسری بار اس کے کانوں میں پڑی تھی۔
نظم پڑھتے ہوئے تیسری بار اس کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے کتاب بند کر کے رائٹنگ ٹیبل پر رکھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملا وہ دوڑ کر نورا کے 3 سالہ بیٹے کے سر پر چپت لگاتا، واپس برآمدے میں آ کر جھولے کو چند بار جھلاتا، پھر دوڑ کر صحن کے فرش پر بیٹھے اعظم کے ساتھ وہی عمل دہراتا۔ وہ پہلے تو کھیل سمجھ کر ہنستا رہا، پھر بیزار ہو کر رونے لگا۔ اب کی بار جب عبدالعلی جھولے کو جھلایا تو پاس بیٹھی نور نے اس کی کلائیاں تھامیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اعظم کو ملا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے بھتیجے کو ڈانٹا۔ اینا نہیں کہوں پھوپھو، ایسا نہیں کہوں پھوپھو، نہیں، اچھے بچے یوں نہیں کہتے۔ پھر کیا گنتے کہتے ہیں؟ اس کا نام اعظم ہے نا، تو پھر اعظم کہو اسے۔ لہجے میں حیرت سے استفسار پر اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھایا، اگر آئندہ ایسی بدتمیزی کی نا تو بہت ماروں گی۔ اس نے دھمکایا۔ ارے چھوٹی جیجی، آپ تو خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ ملا تو ہماری ذات ہے۔ باورچی خانے سے نکلتی نورا نے ہاتھ پونچھ کر روتے بسورتے بیٹے کو اٹھایا۔ نہیں نورا، ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جب بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں تو کڑنا کیسا، سید ہونے پر فخر کیسا؟ ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تربیت ہمیں ابھی سے انہیں دینی چاہیے۔ وہی مجھے تو ابھی سے فکر کھائی جا رہی ہے کہ تم چلی جاؤ گی تو ہمارے بچوں کو ایسی باتیں کون سمجھائے گا؟ ساری روایات سنتی ہوئی ماہین بالآخر بولی۔ کیوں، میں کہاں جا رہی ہوں؟ اس نے حیران ہو کر ماہین کو دیکھا۔ ہاں، تمہیں تو ہم بٹھائے رکھیں گے نا، وہی آخر بیاہ بھی تو کرنا ہے تمہارا۔ وہ تھوڑی شوق ہوئی، اس نے ماہین کو جواباً گور کر دیکھا۔ ماہین ہنس پڑی۔ نورا، اسے یہاں سلا دو۔ اس نے جھولے کی رلی کو درست کیا۔ اندر میز پر کتاب رکھی ہوگی اور دیتی جاؤ مجھے۔ اس نے ماں کی گود سے نکل کر بسورتے اعظم کو تھپکا۔ اندر میز سے کتاب اٹھاتی نورا نے سوچا کہ نور بی بی کی کتابوں میں شاعری کی کتابیں زیادہ ہی ہونے لگی ہیں۔ محبت ریت جیسی ہے، کسی بھی بند مٹھی میں، مگر یہ بھی حقیقت ہے، اچانک بے خیالی میں، بنا سوچے بنا سمجھے، یوں ہی بس بے ارادہ ہی یہ مٹھی کھل بھی جاتی ہے۔ اس نے نظم پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ ٹھنڈی خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا تھا۔ اس نے مسرت سے آنکھیں کھولی۔ اب بھیگی بھیگی ہوا کے جھونکے لگاتار آنے لگے۔ لگتا ہے کہیں بارش ہوئی ہے۔ کتاب گود میں رکھتے ہوئے بولی۔ مغرب میں کتنا وقت ہے؟ بی بی مریم نے چشمہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو بہت ٹائم ہے اماں جی۔ ماہین ان کے پاس جھولے میں آ بیٹھی۔ کیا کروں، بوڑھی ہو گئی ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اماں جی، اس میں آپ کا نہیں، اس موسم کا قصور ہے۔ ماہین نے مسکرا کر نور کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دی۔ تمہارا شاعری کا ذوق بڑھتا نہیں جا رہا؟ ماہین نے کتاب اس کی گود سے اٹھائی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ یہ بھی کوئی جرم ہے؟ یہ بھی؟ ماہین کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ کیا اس سے پہلے کوئی جرم سرزد ہوا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ بس مطلب یہ ہے کہ کوئی محبت کا۔ ماہین صرف نام لے کر تنبیہ کرنا اس کی کھلی ناراضی کا اظہار تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھابھی ہوں تمہاری، صرف نام تو نہ لو۔ نور نے کتاب چھین کر اس کے شانے پر ماری، مگر اس کی معنی خیز ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہوا کے جھکڑ تیز ہو کر آندھی میں بدل گئے۔ دھول مٹی کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ ماہین سرت سے اٹھ کر بی بی مریم کو اندر کمرے میں لے جانے لگی۔ نور اعظم کو اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ نورا، جو بیٹے کی خبر لینے کے لیے باہر نکلی تھی، واپس باورچی خانے میں گھس گئی۔ یکدم چھما چھم بارش برسنے لگی۔ نور نے برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کھولے۔ برآمدہ آدھے سے زیادہ بھیگ چکا تھا۔ تیز ہوا دور دور تک بوچھاڑ کی چادر پھیلاتی جا رہی تھی۔ لڑکیوں کی محبت حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس حماقت کے نتیجے میں رفاقت مل بھی جائے تو اس کے دامن میں چند دن محبت کے سکوں کے بعد وہی محبت حقارت کے کھوٹے داموں بک جاتی ہے۔ جو لڑکی میرے ساتھ محبت کر سکتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ عورت پر کبھی اعتبار مت کرو۔ نامحرم تو نامحرم ہے نا، میں نہیں، کوئی اور صحیح۔ مختلف باتیں اس کے ذہن میں گڑمٹ ہو رہی تھی۔ کتنے آنسو اس نے اپنی انگلیوں سے پونچھے تھے، کتنی سرگوشیاں اس کی سماعتوں میں محبت کا نوحہ بن کر اتری تھیں۔ اس نے بے خیالی میں اپنی انگلیوں کے پوروں کو دیکھا۔ تب اسے لوٹنے میں دقت تو محسوس ہوئی، مگر وہ لوٹ آئی۔ گو کہ دل کے ایک کونے میں اب بھی کوئی کسک زندہ تھی، مگر اس کسک پر شاید انسان کا اختیار نہیں ہوتا، سو وہ اپنے اختیار میں رہ کر دل کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر بیٹھی تھی۔ وہ اچانک ہونے والے شور سے اپنے خیالات کی نگری سے لوٹ آئی۔ مدھم ہوتی بارش میں معراج ماں کو سہارا دے کر برآمدے میں لا رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر باہر آ گئی، سلام کر کے معراج کی مسکراہٹ کو نظر انداز کیا اور پھپھو سے لپٹ گئی۔ وہ حسب معمول اسے لپٹا کر بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ بڑی اچانک آئی ہو، بی بی کنوار نے خوش دلی سے نند کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، ماہین کو بتایا تھا رات فون پر۔ اس نے نہیں بتایا کیا؟ نہیں تو شاید بھول گئی ہو۔ نور نے ماہین کو دیکھا جو معراج کے ساتھ خسر پسر میں مصروف تھی۔ جی جی پھپھو بھی گئی ہیں آپ، پہلے چینج کر لیں پھر جی جی اماں سے ملیے گا، ویسے بھی وہ اس وقت وظیفے میں مصروف ہوں گی۔ وہ نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لڑکی مغرور ہے، ماہین کی شوق آواز ابھری۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت مغرور ہوتی ہیں، رہا کرتی ہیں جو بھی لڑکیاں اونچے گھرانوں میں۔
ہائے کیا ہے کہ حسین لوگ ہوتے ہی مغرور ہیں۔ معراج کے برآمدے میں سے آتی آواز پر وہ ٹھٹکی۔ سوچ لو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ ماہین ہنسی۔ سوچ کر آیا ہوں، ہنسی خوشی گزار لوں گا۔ جواب بہت برجستہ آیا تھا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں مجسم حیرت بنی کھڑی تھی۔ واش روم سے نکلتی بی بی فردوس اسے یوں کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی چومی۔ اچھا مستقبل کی ساس بہو میں پیار کے سین چل رہے ہیں امی، یہ سین بعد میں بھی دیکھنے کو ملیں گے نا؟ وہ اچھی خاصی کسیانی ہو گئی۔ بی بی فردوس نے ہنس کر ماہین کے سر پر ایک چپت رسید کی اور باہر نکل گئیں۔ بڑی چھپی رستم ہو، کبھی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ کس بات کی ہوا؟ خدا کی بندی، کبھی تو کسی پر کھل جایا کرو۔ ماہین نے ہلکے سے مکہ اس کے شانے پر مارا اور مسکرا کر باہر چل دی۔ لڑکیوں کا بھرم ہر حالت میں قائم رکھنا چاہیے، اس نے ماہین کی پشت کو دیکھ کر سوچا۔ بی بی مریم کے کمرے میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ ماہین جلد از جلد کام نپٹا کر باقی ہدایات نورہ کو دیتی وہیں چلی آئی۔ ادا میں نے آپ کے آگے جولی پھیلائی ہے، مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ ادا رسول کتنی ہی دیر سے بہن کی منتیں سن رہے تھے مگر وہ خاموش تھے۔ مگر تم معراج کے ساتھ آئی ہو، کبھی دلہا بھی رشتہ مانگنے آیا ہے؟ نہ تو غلام نبی تمہارے ساتھ آیا اور نہ ہی عبداللہ۔ بی بی مریم کے استفسار پر وہ ہنس پڑی۔ اماں، وہ آج تک اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ کہنے لگے کیسے جائیں ہم اتنی بڑی مانگ مانگنے، پہلے کون سا اچھا کیا ہے ہم نے ان کے ساتھ؟ ماجد کے امتحانات ہو رہے تھے، معراج کو پتہ نہیں کہاں سے بھنک پڑ گئی کہ نور کے رشتے آئے ہیں۔ اماں، بھاگم بھاگ آئی ہوں، پیچھے وہ لوگ اتنے بے چین ہوں گے، بس آپ اندھیا دے دیں تو وہ لوگ فوراً آ جائیں۔ ہیں یہ رشتے کا کیسے پتہ چلا معراج کو؟ بی بی مریم حیران ہوئی۔ اماں جی جی، معراج کا کچھ قرض ہے ہم سب پر، اسی نے تو دونوں خاندانوں کو ملایا تھا، اب اسے نا امید نہ کیجیے گا۔ ماہی نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ بیٹا، اس کا باپ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ اماں جی جی، نور کی مرضی کے بغیر میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ لو بھلا، لڑکیوں سے کب پوچھا جاتا ہے؟ اماں جی جی، پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا تو اب پوچھا جائے گا۔ عطا رسول مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ نور نے سرمئی جلد والی ڈائری کھولی۔ میں نے تکبر کا سومنات توڑ دیا ہے، زیادتی علم کے تکبر کا بت، حسن و دولت کی تکبر کا بت، شرافت و نیابت کے تکبر کا بت، عبادت و ریاضت، عزت و اہمیت کے تکبر کا بت۔ میں بھی بت شکن بنی کیونکہ میرے ہاتھوں بہت سے بت ریزہ ریزہ ہوئے ہیں۔ اس نے قلم روک کر سر اٹھایا۔ عطا رسول شاہ دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ احتراماً کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، تمہیں معراج کے رشتے پر کوئی اعتراض ہو تو بتا دو۔ ایک بات واضح کر دوں کہ تمہاری ہاں اور نہ ہر صورت میں مجھے منظور ہوگی۔ انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بغیر کسی جھجک اور ہچکچاہٹ کے بتاؤ بیٹا۔ بابا سائیں، آپ مختار ہیں۔ وہ حیا سے سرخ پڑ گئی۔ عطا رسول شاہ اس کا ماتھا چوم کر سب کو خوشخبری سنانے باہر چل دیے۔ اسے پتہ تھا تھوڑی دیر میں سب اس کے کمرے میں ہوں گے۔ مبارکباد کا شور اب اس تک پہنچ رہا تھا۔ جب تک ماہین دعویٰ بولے تب تک یہ نظم پھر سے پڑھ لینی چاہیے۔ سرشاری سے مسکراتے ہوئے اس نے پھر سے کتاب کھولی۔ آج کے بعد میرے گھر میں کبھی شام نہیں آئے گی۔ آج کے بعد ہوا کوئی پیغام نہیں لائے گی، نہ تمہاری یاد مجھے رات بھر رلائے گی۔ محبت میں حادثات کے بعد بس اتنا جان لو، شکست دل کے کسی کونے سے زندگی کی تمنا ابھر رہی ہے، اداسی آہستہ آہستہ سہی بکھر رہی ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔